السلام علیکم، وی آر بیک وتھ اندر ایپیسوڈ. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ بائی چوائس ایک فلسفی ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، رائٹر ہیں. اینڈ ہی روٹ ایکسٹینسولی فار ٹریبیون دا نیوز ایز ویل. اور ان کی بک بھی ہے نومیڈک میڈیٹیشنس. اور اس کے علاوہ عزیز صاحب نے ایک بک بھی ایڈٹ کی ہے جن کا نام ہے بیونڈ دا ماؤنٹینس، رائٹ؟ Beyond بیونڈ the دا Mountains. ماؤنٹینس. سو ویلکم بیک ٹو اوور چینل. Thank you very much It's for really an inviting. honor for us for hosting you. Thank you. تو سر ہم جس طرح آج کل غلط العام میں ایک لفظ مشہور ہوتا ہے ماڈرنٹی کے بارے میں، موسٹلی لوگ ماڈرنٹی کو سمجھتے نہیں ہیں. میں اس کی ایگزامپل ایسے دوں گا کہ فار ایگزامپل ایک انسان ہوتا ہے، جو ہیومن سائیکل ہوتا ہے اس کی ایک نیچرل لائف سائیکل ہوتا ہے. فار ایگزامپل برتھ ہوتی ہے، پھر ایڈلٹہڈ آتا ہے، پھر ٹین ایج آتا ہے، اور اس کے بعد ایک بڑھاپا آتا ہے. سملرلی جو کلچرس ہوتے ہیں اور جو سویلائزیشنس ہوتی ہیں یا پھر ایجز ہوتے ہیں، اس کی بھی ایک لائف سائیکل ہوتی ہے. شروع میں وہ ٹرائبل سوسائٹیز ہوتی ہیں، پھر وہ کنونشنل سوسائٹیز ہوتی ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے جب ماڈرنٹی کے اثرات ان سوسائٹیز میں شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور ہمارے پاس اسٹیج ہے جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں. تو سر ماڈرنٹی بیسکلی ہے کیا؟ اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، کیا چیز اس کو ڈسٹنگوش کرتی ہے؟ بہت شکریہ، بہت اہم سوال آپ نے پوچھا ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ سوال ہے. میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ماڈرنٹی کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے، ہم اس ایکیڈمک ڈیفینیشن میں نہیں جاتے ہیں، سمپل ڈیفینیشن میں جاتے ہیں. واٹ از ماڈرنٹی کے آپ سوال پوچھتے ہیں تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ ماڈرنٹی از رپچر وتھ یور کنٹینیوٹی. رائٹ. اٹ مینس دیٹ آپ روایت سے کٹ جاتے ہیں، کیونکہ روایتی طور پہ جو تصور رہا ہے ایک روایتی سوسائٹیز میں یا ماضی میں یہ رہا ہے کہ تاریخ کا جو تصور ہے وہ سکلکل ہے. رائٹ سر. ایک اب جیسے آپ نے بیان کیا ایک سائیکل ہے، سیزنز کا سائیکل ہے، جس میں بہار، پھر سمر کا سیزن ہوتا ہے، پھر آٹم کا ہوتا ہے، پھر آخر میں ونٹر کی طرف جاتا ہے، جس کو آلنر یہ اپنا اوسویلڈ اسپینگلر نے بہت اچھی طرح ڈکلائن آف ویسٹ میں اس کو ویسٹرن سویلائزیشن پہ اپلائی کر کے ڈیفائن کیا ہے. ماڈرنٹی کیا کرتی ہے کہ آپ پھر روایتی طور پہ سوسائٹیز میں یور تھنکنگ بیکمس ویری سیزنل. ایگریکلچر سوسائٹی کا آپ پیٹرن دیکھیں تو وہی سائیکل فالو کرتے ہیں. ماڈرنٹی اس کنٹینیوٹی میں رپچر کریٹ کرتا ہے. سو ماڈرنٹی بیکمس ویری لینئر پروگریس. آپ ایک لکیر کی مانند ہو جاتے ہیں. یہاں آپ اسٹریٹ لائن ہوتا ہے. اسٹریٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم اسٹارٹ، دیر از این اینڈ. اب اینڈ کیا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ ماڈرنٹی ڈٹرمائن کرے گا کہ آپ نے اس منزل تک پہنچنا کیسا ہے. ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں وہ منزل نہیں ہوتی ہے، وہ سکلکل سائیکل ہوتا ہے. تو اب یہ ماڈرنٹی جب رپچر کریٹ کرتا ہے کسی سوسائٹی میں تو آپ اپنے ماضی سے کٹ جاتے ہیں. دنیا کو دیکھنے کا نقطۂ نظر آپ کا چینج ہو جاتا ہے، آپ کا کلچر چینج ہو جاتا ہے، آپ کا رہن سہن، آپ کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے. ساری آپ کا زندگی کا ایکو سسٹم ہی چینج کر دیتا ہے ماڈرنٹی. ورلڈ ویو چینج کر دیتا ہے. ورلڈ ویو چینج کر دیتا ہے. اینڈ دس از ویری سم ٹائمز سائیکولوجیکلی پینفل فار سوسائٹیز ٹو see their traditions dying before their eyes and also adopting to new realities, emerging realities, understanding that reality. جس سے میرے خیال میں آج پاکستانی سوسائٹی گزر رہی ہے اور بالخصوص گلگت بلتستان اس ڈائلیما کا شکار ہے. وی آر کوٹ بٹوین ٹریڈیشن اینڈ ماڈرنٹی. مینٹلی ہم اب تک کچھ حصے ہمارے روایت میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہم جس زمان اور مکان میں رہ رہے ہیں وہ جدیدیت کی تشکیل کرتا ہے. اس سے سیکنڈلی ماڈرنٹی کی بات ہوتی ہے تو دیر آر ٹو ٹائپس آف ماڈرنٹی، رائٹ، جو آپ آپ کی رائٹنگ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ واضح بھی ہوتی ہے. ایک ہے انٹلیکچوئل ماڈرنٹی، پھر ایک ہے مٹیریل ماڈرنٹی. اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے، یا پھر نئے نئے انسٹیٹیوشنز بن رہے ہیں، نئے قوانین بن رہے ہیں، صرف وہ ماڈرنٹی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ جو ماڈرنٹی ہے اس کو مٹیریل ماڈرنٹی کہیں گے ہم. اور سر آپ ان دونوں میں پلیز ڈسٹنکشن کریں کہ واٹ از مٹیریل ماڈرنٹی اینڈ واٹ از انٹلیکچوئل ماڈرنٹی. دیکھیں ہمارے کانٹیکس میں، گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں آپ ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن کو سمجھنا ہے تو
ٹریڈیشنلی آپ کو مثال دوں سوسائٹی کو کیسے آرگنائز کیا جاتا تھا. آپ کا ایک میر ہوتا تھا, اس یا راجہ ہوتا تھا, راہ ہوتا تھا, راہ کے نیچے پھر وزیر ہوتا تھا, وزیر کے نیچے پھر وہ نمبردار ہوتے تھے, ہر قبیلے کا نمبردار, پھر ہر گاؤں میں ایک نمبردار ہوتا تھا, قبیلے کا الگ نمبردار ہوتا تھا. تو وہ سارے مل کے اگر میرے انٹرسٹ کو کوئی نقصان پہنچتا تھا, میرے جان کوئی خطرہ ہوتا تھا, تو وہ سارا ٹرائب مل کے مجھے پروٹیکٹ کرتا تھا. ٹرائب میرے انٹرسٹ کو ٹرائب پروٹیکٹ کرتا تھا, کیونکہ وہیں نمبردار جا کے وزیر کے پاس, پھر بادشاہ کے یا راہ کے دربار میں جا کے میرا وہاں پہ مقدمہ لڑا جاتا تھا. سو دس واز دی اسٹرکچر آف دی سوسائٹی. ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. تو اسی طرح سے سوسائٹی کا اسٹرکچر بنا ہوا تھا اس ٹریڈیشن میں. اب ماڈرنٹی میں جیسا ہنزا میں آخری ریاست جو تحلیل ہوئی, وہ ہنزا کی ریاست 1974 میں ہوئی. 1971 میں میرے خیال میں نگر کی ریاست تحلیل ہوئی. اس سے پہلے دوسری ریاستیں یہ کالونیل پیریڈ میں ختم ہو گئی یہ سارے. اب جدیدیت میں کیا ہو گیا ہے؟ جدیدیت یہ کرتا ہے کہ اگر آپ وکیل ہیں تو آپ اپنے مفادات کا پروٹیکشن کے لیے آپ کا بھائی یا قبیلے والا نہیں آئے گا. آپ کی مفادات انٹرسٹ کی پروٹیکشن آپ بار کونسل کے تھرو کریں گے. اگر میں ٹیچر ہوں تو ٹیچر یا لیکچرر ایسوسیشن کے میں تھرو کروں گا. اگر میں کوئی بزنس مین ہوں, انڈسٹریلسٹ ہوں, تو میں چیمبر آف کامرس کے تھرو اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں گا. بیسیکلی چینج ہو گئے, موڈ آف ریلیشن وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے ہیں. نیو ایسوسیشن اس کو میکس ویبر یہ کہتا ہے کہ دیز آر انٹرسٹ بیسڈ سوسائٹیز. ماڈرنٹی societies of modernity are interest based society, whereas the traditional societies are kinship or blood based societies. blood پہ ہوتا ہے, kinship پہ. اپلیکیشنز ختم ہو چکی ہیں آج کل کے ریلیشنز میں. آپ کے پہلے ٹریڈیشن یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت پہ کوئی ہاتھ اٹھاتا تھا تو وہ سارے قبیلے کی غیرت اس لیے بن جاتی تھی کہ وہ انڈیویجول آئیڈینٹی نہیں ہوتی تھی, وہاں قبیلے کی آئیڈینٹی بہت اہم ہوتی تھی. اسی لیے عورت قبیلے کی جائیداد ہوتی تھی یا اس کی کیا کہ پراپرٹی ہوتی تھی. لیکن ماڈرن انٹرسٹ بیسڈ جو سوسائٹی بنی ہے, اس کا آپ کا سوشل سٹرکچر پورا چینج ہو گیا ہے. یہیں ایسوسیشنز کیا کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بناتی ہیں, پھر پولیٹیکل پارٹیز ان ایسوسیشن کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو ماڈرن سول سوسائٹی یا سوسائٹی جو بنی ہے اس انٹرسٹ بیسڈ سٹرکچر پہ ہی بنی ہے. اور پھر مٹیریل ماڈرنٹی یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ماڈرن ہونا پینٹ شرٹ پہننا ماڈرن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو نیو موڈ آف تھنکنگ, کس طرح اپنی سوسائٹی کو گورن کرنا ہے, کس طرح سے دنیا کو دیکھنا ہے, دنیا کو سمجھنا کس طرح سے ہے. تو آپ کو ایک پورا نیا ورلڈ ویو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ کے کلچر کو بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس میں انڈیویجول کے لیے اسپیس آ جاتی ہے ماڈرنٹی کے لیے. ٹریڈیشنل سوسائٹی میں انڈیویجول کے لیے اسپیس نہیں ہوتی ہے. اور اب تک ہمارے گلگت بلتستان کی سوسائٹی میں جو کولیکٹیو آئیڈینٹی ڈومینیٹ کرتی ہے انڈیویجول کو, اب اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں انڈیویجول پہ, ہم اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے. اور صرف ہم نے ماڈرنٹی کی تو بات کر لی, جو ٹریڈیشن ہے اب موسٹلی ہماری تھنکنگ یہی ہے نا کہ ماڈرنٹی جب آتی ہے تو وہ چیزیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں. تو سر اگر چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹریڈیشن ہے, وہ روایت ہے, وہ دقیانوسی ہے یا بہت زیادہ بیکورڈ ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ریاستیں تحلیل ہو گئے نا, پولیٹیکل لیول پہ رپچر کریٹ ہوا ہے, لیکن سوشل لیول پہ بہت سلو ہوا. اسی طرح رپچر کریٹ نہیں ہوا ہے. ٹرائبل کچھ ہمارا اسٹرکچر ہے وہ اسی طرح انٹیکٹ رہے ہیں. اور پھر جو ماڈرنٹی یہاں انٹروڈیوس کروائی, جو ماڈرن انسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں, کیونکہ آپ امپاورمنٹ ماڈرن انسٹیٹیوشنس کے تھرو مانگتے ہیں نا. ماڈرنٹی نے یہ کیا, بہت ساری سوسائٹیز کو امپاور کیا, عام آدمی کو. آپ یورپ کی مثال لے لیں اور مختلف سوسائٹیز کی مثال لے لیں. ہمارے یہاں ماڈرنٹی کا ایک میک اپ سامنے پیش کیا گیا ہے. ہماری جی بی اسمبلی ہے یہاں پہ, ہمارے ماڈرن انسٹیٹیوشنز انٹروڈیوس کروائے, لیکن ان کو امپاور نہیں کیا گیا. اب یہ ٹپیکل کالونیل میتھڈ ہوتا ہے کہ ریپرزنٹیشن وداؤٹ امپاورمنٹ. تو پھر یہ کیا کر دیتا ہے, سوسائٹیز کو ہولو آؤٹ کر دیتا ہے. جس سوسائٹی کے اندر سے طاقت غائب ہو جائے, پاور غائب ہو جائے, دین it becomes vulnerable to the mechanization of the state.
وہاں سول سوسائٹی ایمرج نہیں ہوتی ہے. تو پھر بندے لامحالہ کیا کرتا ہے, اپنے قبیلے میں, اپنے فرقے میں یا کسی اور کولیکٹیو آئیڈینٹی کے اندر پناہ لیتا ہے جو اسے امپاورمنٹ کا ایک احساس دلاتا ہے, طاقت کا احساس دلاتا ہے. اور فرقہ واریت بیسکلی ہمارے لوگوں کا اندر کوئی نیچرلی کوئی فرقہ پرست ہم لوگ نہیں ہے. یہ بیسکلی جو انسٹیٹیوشنل پاور ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے, مذہب اس فرقہ اس پاور ویکیوم کو فل کرنے کے لیے آیا ہے, کیونکہ آپ نے ماڈرن انسٹیٹیوشنز, پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو امپاور نہیں کیا. سو اٹس فرقہ واریت, یو کین سے دیٹ سیکٹرینزم از اے پولیٹکس بائی another means. جی. اور سر آپ اپنی رائٹنگس میں لکھتے بھی ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ماڈرنٹی کے جواب میں کوئی ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے, کوئی بیانیہ نہیں ہے, اس لیے ہم ریلیجن کے ساتھ ریفیوز لے لیتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے پاس اگر ویسٹ میں اگر یہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ ریلیجن کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہیں, تو ان کے پاس کارل مارکس تھا, ان کے پاس ایمانوئل کانٹ ہے, ان کے پاس ہیگل ہے, دنیا جہاں کا آپ نام دیتے, ان کے پاس ایک آئیڈیا ہے جس کے تھرو وہ نئی زندگی ہے, ان کے پاس وہ انٹلیکچوئل کیپٹل موجود ہے تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں سوسائٹی کو ڈال سکے. ابھی ہمارے پاس مذہب بھی اٹھا لیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے الٹرنیٹ, تو ہم پھر ناہلیزم کا شکار ہو جاتے ہیں, جو بہت ہی ایک ڈینجرس عمل ہے. ناہلیزم میں فری فال ہوتا ہے, آپ ڈائریکشن لوز کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از ڈینجرس سچویشن. اور یہ لیمینل اسٹیٹ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, لیمینل اسٹیٹ میں وہاں انسانیت کی طرف سفر نہیں ہوتا ہے, وہاں انسان پیدا نہیں ہوتے ہیں, وہاں بلائیں پیدا ہوتی ہیں. ابھی سے ریسنٹلی آپ کا آرٹیکل آیا تھا شمنزم پہ, شمنزم پہ بھی آیا تھا, ساتھ سے جو کلچر ہے ہمارا شاپ پہ آیا تھا. وہاں پہ ایک آپ نے, چونکہ مذہب پہ بات ہو رہی ہے تو میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہاں پہ آپ لکھتے ہیں کہ جو گلگت بلتستان میں جو اسلام کی ایک مخصوص پہچان ہم نے اپنائی ہے, وہ روایتی اسلام ہم نے اپنایا ہے اور جدید اسلام ہم نے نہیں اپنایا. تو سر اس پہ آپ ذرا وضاحت کرنا چاہیں گے؟ وہ میرے خیال میں اس آرٹیکل میں نے یہ بات کی ہے کہ پرانا جو مذہب ہمارا روایتی اپوزٹ ہے, مذہب اس کلچر میں ڈل کے آیا ہے, اس کلچر کے اندر ڈل کے آیا ہے نا. اب نماز پڑھنی ہے تو آپ نے سر ڈھانپنا ہے, تو ہماری دیسی ٹوپی پرفیکٹ جواب ہے اس کے لیے. آپ دیسی ٹوپی وہ پہنتے ہیں, تو اسی کلچر میں ڈل کے آیا ہے. اس نے ہمارے لباس چینج نہیں کیا تھا, روایتی جو اسلام جو آیا تھا. اور مذہب یہی کرتا ہے کہ وہ روایتی مذہب بہت سنکریٹک جو مذہب ہوتا ہے, وہ فلیکسیبل ہوتا ہے, وہ ایڈجسٹ کر لیتا ہے. یہ جو نیا اسلام آیا ہے, ماڈرن اسلام, جو پاکستانی اسٹیٹ کا جو اسلام آیا ہے, یہ ایک مونولیتھک اسلام ہے, ایک یونیفارم اسلام ہے, سب کو ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب کس کا ایک بنے, کس ورژن کا ایک بنے ہم, تو اس وجہ سے سارے مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں. یہ مسئلہ ہی اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دیکھیں اسلام میں 72 فرقے ہیں, اسلام کا دامن اتنا کشادہ ہے کہ وہ 72 اختلافات کو برداشت کر سکتا ہے. تو مسئلہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ دیکھیں ہم سب اللہ ایک ہے, سب یقین رکھتے ہیں, ہم توحید پہ یقین رکھتے ہیں, ہم حضرت محمد کے آخری نبی ہونے پہ یقین رکھتے ہیں, قرآن پہ ہم یقین رکھتے ہیں, بلیو کرتے ہیں. مسئلہ اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے, مسئلہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جس دن ایکسیپٹ کر لیں مسئلہ ہی حل ہے. اس ڈائیورسٹی کو وہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ٹریڈیشنلی اسلام بہت ڈائیورس کانٹیکسٹ کے اندر ایڈجسٹ کر گیا تھا, لیکن ابھی جو نیا اسلام آیا ہے اس ویری ریڈیکلائزڈ ٹائپ کا جو اسلام, اور خاص اسٹیٹ نے پھر ایک اسلام انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی ہے. اٹ از بیسکلی کلنگ آل دی ڈائیورس مینیفیسٹیشنز آف اسلام ان ڈفرینٹ کلچر کانٹیکسٹ ان پاکستان. اور گلگت کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. جو لوکل اسلام کی ورائٹیز تھی وہ سارے ڈس اپیئر ہوئے. آپ گلگت کی مسجد 2 میں جا کے دیکھیں, ہمارے حلیے چینج ہو گئے ہیں.
ہماری دیسی ٹوپی غائب ہو کے اگر آپ نے پراپر نمازی بننا ہے تو آپ نے ایک خاص ٹائپ کی ٹوپی پہننی ہے. سر مطلب دین اسلام میں بھی تو یہ ہے نا کہ اگر ہم چلیں ٹوپی کی ضرورت ہم محسوس بھی کرتے ہیں تو ٹوپی پہننی ہے. اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نیٹڈ والی ٹوپی پہنیں، تو وائی ناٹ ہم اپنی دیسی ٹوپی پہن کے شادی کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ لیول پہ یا پھر ریاستی لیول پہ مطلب دین کو بدلنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی خراب ہوا ہے، رائٹ؟ وہ ظاہر ہے بالکل. یہ بیسکلی کلچر آپ یہ سمجھے ایک بہت بڑا کل ہے جس کے اندر مذہب اس کا ایک جز ہے. ہم الٹ کر رہے ہیں. کلچر ایک جگ ہے، اس کے اندر آپ پانی ڈال دیں ایک گلاس کا، وہ مذہب ہے. لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اسٹیٹ کوشش کیا کر رہی ہے، اس جگ کے پانی کو گلاس کے اندر سمونے کی کوشش کر رہی ہے. تو بالآخر گلاس یا ٹوٹ جائے گا یا پانی جو ہے باہر سپل کر جائے گا. اور آئی گیس سیم از دی کیس ود کوریکولم لائٹ. عمران خان صاحب کے دور میں ایک سنگل کوریکولم بنا تھا اور اس میں بھی کوشش کی گئی تھی کہ یونیفارمٹی لے کے آئی جائے. اور آئی گیس جے ایس مل تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ اگر کوریکولم یونیفارم ہو اور خدا نخواستہ کوئی نیشنل کوئی ٹریجڈی آتی ہے تو اس کے بعد انسان، چونکہ ہر یونیفارم کوریکولم کی وجہ سے ہر بندے کے سوچنے کا نظریہ سیم ہوتا ہے اور بہت زیادہ ان کے اندر اسکل ان ٹرمس آف اسکلس ان ٹرمس آف انٹلیکٹ بہت زیادہ ویرائٹیز ڈائیورسٹیز نہیں آتی، اور جس کی وجہ سے ایک اگر خدا نخواستہ کوئی ٹریجڈی آ جاتی ہے نیشنل لیول کی تو وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. تو ہاؤ از اٹ اپلائز ٹو ٹریڈیشن گلگت بلتستان سے؟ دیکھیں گلگت بلتستان اپنے نیچر میں بہت ڈائیورس ہے نا. اب پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک نے بھی یہ کیا ہے. تو جب جے ایس مل بات کر رہے تھے تو وہ اپنے ایک 19 سینچری میں ایک نیشنلزم کا دور تھا، نیشن اسٹیٹس کا دور تھا. تو وہاں آپ کی زبان کے بیس پہ ہی آپ کی نیشنز بنی ہے نا، ساری بنی ہے. تو ابھی اتنی ڈائیورس سوسائٹی انڈیا اور پاکستان جیسی سوسائٹی میں انہوں نے وہی ماڈل اڈاپٹ کیا ہے. یہاں پاکستان میں وہ بات الگ ہے کہ لینگویج کی جگہ انہوں نے مذہب کو ایک یونیفائنگ فورس بنانے کے لیے پاکستانی اسٹیٹ استعمال کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یورپین ماڈل یہاں اپلائی نہیں ہوتا ہے ایسی ڈائیورس سوسائٹیز کے لیے. لینگویج تو اپلائی نہیں ہو سکتا. یہاں کوشش کی گئی اردو امپوز کرنے کی سب پہ، اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ جو ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ کن کا اسلام، کس کا اسلام. آپ جسٹس کیانی تھے، کس کی جو رپورٹ تھی، جو انہوں نے کتنے علماء سے جا کے 50 سے زیادہ پوچھا، ہر عالم اسلام کی ڈیفینیشن الگ کر رہا ہے. تو ایک اسلام کی ڈیفینیشن پہ متفق نہیں تھے. تو ایسی ڈائیورس ریلیجیسلی ڈائیورس سوسائٹی میں آپ ایک اسلام امپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ کنفرنٹیشن اسٹیٹ کے ساتھ لازمی ہوگی. رائٹ سر. اور سر آپ نے بتایا کہ چونکہ یونیفارمٹی ان اٹ سیلف بہت زیادہ کریٹیو اپروچ نہیں ہے، اور ہم گلگت بلتستان کی مثال بھی دیکھیں تو یہاں پہ بھی سب بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے مسلمس کے اندر. اب گزر والے جو مسلمس ہیں ان کی بالکل ایک طبیعت ڈفرینٹ قسم کی ہے. اچھا استور میں جائے تو ان کی ڈفرینٹ ہے، اور چلاس میں جائے تو بالکل ڈفرینٹ قسم کی ہے. سر میرا ماڈرنٹی پہ پھر سے آتے ہیں، اور ابھی آپ نے یورپین ماڈل کی بات کی. سر موسٹلی تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو ماڈرنٹی ہے وہ بیسکلی جو انلائٹنمنٹ ہے اور جو انڈسٹریل سوسائٹیز ہے وہاں پہ آتی ہیں. تو سر گلگت بلتستان کی اگر ہم اسپیسیفکلی گلگت بلتستان کی بات کریں تو یہاں پہ تو سر انلائٹنمنٹ بھی نہیں آئی ہے، یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن بھی ایز سچ نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پہ سر ماڈرنٹی آتی بھی ہے تو اس کے مطلب نقائص کیا ہوں گے سر؟ وہ مطلب سوسائٹی کو کیسے تبدیل کر رہی ہے یہاں پہ؟ اب ماڈرنٹی پہ بھی ویسٹ میں بھی کرٹیک آ رہی ہے نا. مثال کے طور پر آج کل تو ویسٹ میں یہ 70s سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ماڈرنٹی کا دور ختم ہو گیا ہے. اٹس اینڈ آف دی ماڈرنٹی اینڈ اٹس بیسکلی وی آر لیونگ ان پوسٹ ماڈرن ایج. تو وہ تو پوسٹ ماڈرن دور میں داخل ہو رہے ہیں. ہمیں یہاں ماڈرنٹی سمجھ نہیں آیا کہ عذاب میں ہم ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. تو ماڈرنٹی یہاں پہ گلگت بلتستان میں یہاں ڈائیورس طریقے سے آئی ہے. مثال کے طور پہ آپ ہنزا میں اسماعیلی کمیونٹیز کے اندر دیکھیں تو وہاں ماڈرنٹی ریلیجن کے تھرو آئی ہے. ٹریڈیشنلی یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ ریلیجن ماڈرنٹی کے اگینسٹ ہے، لیکن اس کانٹیکس میں یہ ہے کہ وہ سارے ماڈرنٹی جو آئی ہے وہ ریلیجن کے تھرو آئی ہے اور آئی ہے. تو یہاں کے سورسز الگ ہیں. یہاں ماڈرنٹی آئی ہے امپیریلزم یا کلونیل سٹرکچرز کے تھرو،
جس طرح کہ اسمبلی، اس سے پہلے کونسل تھی، یہاں پہ آپ کے اسکول ہیں، آپ کے گورنمنٹ آفیسز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں گورنمنٹ عہدے ہی چھائے ہوئے ہیں. گلگت بلتستان کی پوری امیجنیشن جو ہے ہماری، وی آر فیسینیٹڈ ود دی پوزیشن، پاورفل پوزیشن. سی ایس ایس کی ہے تو آپ تو پہنچ گئے، ان اعلیٰ درجات پہ آپ پہنچ گئے ہیں. یہ تو سر ابھی کی بات کہہ رہے ہیں. جب پاکستان جب گلگت بلتستان آزاد ہوا اور 16 دن کے بعد ہم نے ریاست پاکستان کے ساتھ کائنڈ آف انیکسیشن کی، ہمارے جو اس وقت کے صدر تھے شاہ رئیس خان، وہ سر ایک سی ایس او کی پوسٹ پہ آمادہ ہو گئے تھے اور پھر وہ سیٹسفائیڈ راجے بھی تھے. لیکن وہ سول سروس، سول سپلائی آفیسر لگ گئے یا کہ گندم کے یعنی کم سرے تھے کولے کھے جے کسے تھولے کے کسی کی شاعری ہے. تو ہم تو آدم گندم کے دانے کے لیے جنت سے نکالے گئے تھے، ہم اس گندم کے دانے کے لیے اپنی عزت بھی بیچنے کے لیے تیار ہے. اور یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے ہمارے کسی بھی عوامی ایسپریشن کا سب سے بڑا ایسپریشن کی علامت کون ہے؟ اچیومنٹ کی. عوام آپ کو الیکٹ کرتی، اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی نہیں ہوتی. ایک بڑی تعداد میں ایک سال کا ہمارے لوگ الیکٹ ہونے کے بعد ان کو ججوں کی آفر آتی ہے تو وہ عہدہ چھوڑ کے یو آر ریجیکٹنگ دا کولیکٹیو ول اینڈ آپٹنگ فار جابس. سیریسلی سر، ہاؤ انفارچونیٹ. دس از آور ورژن آف ماڈرنٹی، ہاؤ ٹو بی ماڈرن. عہدہ ہے، پاور ہے، ساتھ گاڑی بھی ہے، تو آپ کی شخصیت مکمل کر گئی ہے. تو میں اسی لیے اس کو مٹیریل ماڈرنٹی، وی آر فیسینیٹڈ، وی ڈونٹ ہیو دیٹ ایٹیچیوڈ آف انٹلیکچوئل ماڈرنٹی. اب انٹلیکچوئل ماڈرنٹی جیسے ہم نے پہلے بیس کی ہے، وہ آپ نے پورا سوشل اسٹرکچر سمجھنا ہے، آپ کو ورلڈ ویو نیا اپنانا ہے، جس کو ہم ریفیوز کر دیتے ہیں. ہم پھر ایک وقت بھی جا کے بہت ہی نیرو مائنڈڈ ٹرائبل بھی ہیں، ہم بہت سخت قسم کے. ہماری پبلک کی شخصیت اور ہماری گھر کی شخصیت الگ الگ ہے. میری گھر کے لیے اخلاقیات الگ ہیں، میری باہر سوسائٹی کی پبلک ایتھکس میری الگ ہے. ٹھیک ہے، میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کا میں قائل ہوں، لیکن گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میرے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہوتا ہے. ماڈرنٹی آپ کو پبلک ڈومین میں کھینچ کے لے آتی، اکنامک فورسز ایسے ہوتی ہیں. لیکن اگر پبلک ڈومین میں خاتون نظر آئے تو ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. ہم ڈرتے ہیں عورت کی پریزنس سے، پبلک میں ہونے سے. تو عورت کا رول ماڈرنٹی میں چینج ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک نیا انٹلیکچوئل اپروچ ہونا چاہیے کہ عورت کو کیسے سمجھنا ہے کہ ایک عورت اگر آفس میں کام کرتی ہے، دکان چلاتی ہے، ہوٹل میں اگر ویٹر ہے کوئی لڑکی، تو آپ کو ایک نیا اس سے سمجھنا ہے اس عمل کو. لیکن کیونکہ ہم ایگرو پوسٹول اور ٹرائبل سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ ہے، ٹریڈیشن، ذہنی طور پر ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں. روح ہماری، ذہن وہاں ہے، لیکن جسم ہمارا جدیدیت میں پھنسا ہوا ہے. تو ہم اس جدید ایکٹ کو کیا کرتے ہیں، اس عورت کے جدید ایکٹ کو ہم اسی ٹریڈیشنل تھنکنگ سے جج کرتے ہیں، تو وہ عورت ہمیں کریکٹر کی خراب لگتی ہے. رائٹ سر. اور یہ سر آئی گیس بہت زیادہ انفارچونیٹ بھی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ آنی چاہیے انسان کی سوچ میں بھی، انسان کے معاشرے میں بھی، انسان کے کلچر میں بھی. روایتی طور پہ اگر گلگت بلتستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو جو خاتون تھی اس کو صرف سیکرٹ سمجھا جاتا تھا. مطلب اس کے لیے آپ نے شاید ورڈ بھی یوز کیا، سیکرٹ فیمینینٹی، رائٹ. جو شاپ والا جو کلچر ہے آج بھی، مطلب ہمارے یوتھ بیٹھے ہیں، ان سے اگر ہم پوچھیں کہ جو شاپ کے پیچھے اصل میں بیسک میں ایسنس کیا ہے، ان کو نہیں پتہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاپ بس چند ایک لڑکے مل کے ایک انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، گھروں میں جا کے رقص پیش کرتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے آرٹیکل میں بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ بیسکلی وہ جو مارکم تھی ہماری، جو ایک مرکم، سوری دیکھیں سر ہمارے یہ حال ہے، میں نے پروناؤنس بھی ہم صحیح سے نہیں کر سکتے. یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم اپنی ہسٹری کے ساتھ، اپنی روایت کے ساتھ کتنے ڈسکنیکٹ ہیں. تو سر آپ کہیں گے تھوڑا سا اس چیز پہ روشنی ڈالیں کہ ہسٹوریکلی ایک خاتون کو ہمارے معاشرے میں، ہماری ٹریڈیشن میں کتنا سیکرٹ سمجھا جاتا تھا. دیکھیے ہماری جو کوسمولوجی ہے اینیمسٹک، اینیمزم کے جس دور پہ، کیونکہ اینیمزم اب بھی مختلف پاکٹس میں اینیمزم کے پریکٹیسز ہمارے وہاں جاری ہیں، گو کہ ہم ان کے متعلق آگاہ نہیں ہیں کہ یہ پریکٹیسز اینیمزم سے آئی ہوئی ہیں، جاری ہیں.
اینیمسٹک کاسمولوجی کے اندر یا اس کو اروا پرستی کا ٹرانسلیٹ اردو میں کیا جاتا ہے جو غلط ہے. میں اس کو روحیت کہوں گا, روحوں کو وہ کرنا, کیونکہ ہمارے اس اینیمزم کے اس میں there is no distinction between human beings, animal and the natural objects نا. یہ سارے ایک ہی ورلڈ ویو کے اندر آتے ہیں, ایک اس میں کوئی ڈوئلزم نہیں ہے کہ انسان الگ ہے, حیوان الگ ہے, درخت الگ ہے, پتھر الگ ہے. یہ سارے اس ایک ریالٹی کا حصہ ہے. تو اس کوسمولوجی کے اندر دیکھیں تو جو بیچ میں انسان ہے, نیچے وہ روحیں ہیں جو ٹریپ ہوئی ہیں, اس میں روئی ہے, میٹو ہے وغیرہ ہے, اس طرح کی چیزیں. یا ٹھول بھی بعض اوقات وہاں پھنس جاتا ہے, اس طرح سے پھنس جاتا ہے. انسان بیچ میں ہے. پھر اوپر ہماری درینیجے ہیں, درینیجے یا آپ پریاں دیویاں ہیں ہماری, ہم پریوں کو ہم برائے کہتے ہیں شنا میں, تو برائے تو وہ ساری جو دیویاں ہیں وہ سارے خواتین ہیں. سو ود ان دیٹ کوسمولوجی فیمیل از سپریم. جیسے شاپ کا میں نے ذکر کیا تھا, وہاں مرکم دیوی کے مندر میں یا ٹیمپل میں جو وہاں جشن ہوتا تھا, اس کی ساری تقریبات, اس کے ریچولز ادا کرنے کے لیے جو ادھر پروہت کہیں یا پریسٹ ہوتی تھی, وہ خاتون ہوتی تھی. وہ خاتون یہ ہے کہ اس کو سرٹن ٹیبوز کو فالو کرنا ہوتا تھا. اس کو سیلی کہا جاتا تھا. سیلی یعنی اس کی ٹرانسلیشن ورجن یا مقدس, چیز انسپوائلڈ نا. اور اس کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم بنایا جاتا تھا جس کو سیلی تھلی کہتے تھے. تو وہ بیسکلی ہمارا شاپ بیسکلی اوریجنیٹ وہاں سے ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین ہمارے ان کلچرل ریچولز کا کتنا بڑا انفلوئنس ہے. لیکن ابھی شاپ سے وہ لڑکوں کا ہمارے دور تک آ کے وہ صرف ایک لڑکوں کا ایک شغل رہ گیا. مجھے یاد ہے بچپن تک ہمارے جو بڑی باجیاں ہوتی تھیں وہ اس کو شنا میں چلے ملائج بیوک کہتے ہیں, ملائج بیوک ملائج بیوک. وہ خواتین کیا کر 3 دن کے لیے وہ سارا جمع مختلف گھروں سے فوڈ وغیرہ وہ پہلے وہ جمع کر کے ایک جگہ جمع ہو کے جشن 3 دن بیٹھ کے پکا کے وہ جشن مناتے تھے اپنے لیے. اپنے 1980s تک یہ ہوتا رہتا تھا. اس کو برٹش کی میں شکر ہروٹس کہتے ہیں. تو وہ بیسکلی وہ خواتین کو جب الگ کیا گیا تو وہ چھوٹے اسپیسز میں رہا, اب وہ بھی ٹوٹل غائب ہو گیا ہے. تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرانے اسپیسز اور ریچولز بھی ختم ہو گئے. اب نئے ماڈرن ہمارے پاس کوئی اسپیسز بھی نہیں رہے. وی آر ٹوٹلی لیونگ ان اے ویسٹ لینڈ نا, جس کو ٹی ایس ایلیٹ نے, اب جب اسپریچولی اندر سے بنجر ہو جاتے ہیں تو آپ ویسٹ لینڈ میں رہتے ہیں. ہمارے وہاں باقاعدہ اموات پہ ایک پوری تقاریب ہوتی تھی, پورے ریچولز ہوتے تھے. ابھی شادیوں پہ ہوتے تو وہ سارا ایک پیورٹن ریلیجن آیا, اس کے تھرو وہ سارے کلچرل ایکسپریشن آف ریلیجن ایون اٹ ہیز بین کلڈ بائی پیورٹن ریلیجن. تو یہ بڑا وہ ہے پاک ہونا نا. اب تو گلگت میں حالت یہ ہے کہ میں گوشت ڈھونڈنے کے لیے اپنا فرقے کے بندے کے ہاتھوں کا ذبح ڈھونڈتا رہتا ہوں. لیکن میں نے کبھی کسی گلگتی کو نہیں دیکھا ہے کہ یہ پیٹرول جو آتا ہے وہ کس کافر کی گاڑی میں آتا ہے, ورنہ پیٹرول بھی تو کافر ہونا چاہیے. وہ بھی کنزمپشن ہے. اب پتہ نہیں گوشت کھانے سے کسی ہاتھ کا ذبح حلال ہونا چاہیے نا. لیکن آج ہم اس حد تک گئے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ہندا کی طرف بعض ہوٹل کھولے گئے ہیں, یہاں حلال فوڈ کر کے حلال کا اوپر کارنر ملتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب کہتے ہیں یہاں حلال فوڈ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حرام بھی ملتا ہے. سو سیکٹرینزم اتنی سرایت کر گئی ہے کہ ہم سے وہ زندگی کی جو جمالیات ہوتی ہے اس سے ہمیں محروم کر دیا. اب ہم میں کوئی حسین و جمیل چیز کو اپریشیٹ کرنے کی حس بھی ختم ہو گئے. ہم اتنے کوئی پیورٹن ہو گئے ہیں. تو دس از ویری ڈینجرس فار
human society and mind. جی سر، سیکرٹ فیمینٹی پہ ہم نے بات کی، اور آپ اپنی رائٹنگس میں سر جو مسٹیکل فگرس میں سیکرٹ ایکولوجی کی بات کرتے ہیں کہ روایتی طور پہ ہمارے وہاں دیویاں ہوتی تھیں جو نیچر کی، جو جنگلی حیات کی، آب و ہوا کی مرکم حفاظت مرکم کرتی تھی، مرکم ہماری مرکمی تھی، نیچر کی اس پہ دیوی ذرا ہے. آپ کائنڈلی طرح نیچر بتائیں. دیکھیں ہمارے یہاں مرکم دیوی جس پہ میں نے لکھا بھی ہے، مرکم دیوی بیسکلی نیچر فطرت کی دیوی ہے جو جنگلی حیات، پھولوں اور جڑی بوٹیوں اور جنگلوں کی یہ حفاظت کرتی ہے مرکم دیوی. اسی لیے ہمارے جنگل جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص قسم کا ایک سیکرڈ ان کا تصور ہے. آپ جنگل کو ایسے ہی کاٹ نہیں سکتے ہیں، جنگلی حیات کو اس طرح آپ مار نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے پورے ریچولز ہیں، ہماری شکاریات کی پوری ریچولز ہیں. آپ کو ڈیٹیل صبح سویرے دمن کر کے چلی کے اس دمن کر کے صبح سویرے نکلنا ہے، اور اس طرح نکلنا ہے کہ کسی آدم کی نظر آپ پہ نہیں پڑے. آپ اپنے دونی سے اپنا آپ کو دھوتے ہیں، اس دھونی میں معطر کرنے کے بعد جونیپر کے جو دھواں ہوتا ہے اس میں معطر کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ وہ آدم کی بو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ پریوں کے پاس آدم کی بو وہ پسند کہتے ہیں، انسان سے بہت بدبو آتی ہے، انہیں پسند نہیں ہے. کیونکہ پریاں وہ ہوتی ہیں ان کی خوراک پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، وہ انسان کی طرف فوڈ کنزیوم نہیں کرتے ہیں. ہمارے جو برائے جو ہوتی ہیں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کی چلی سے وہ آتا ہے تو دے کنسیڈر یو ایز اے پارٹ آف دس سیکرٹ نیچر، دے ایکسیپٹ یو ود ان دا فولڈ آف نیچر. جب آپ رات کو سوچتے ہیں تو پھر خواب میں آ کے مرکم آپ کو خواب میں آ کے بشارت دیتی ہے کہ آپ کا شکار فلانا جگہ پہ ہوگا. جیسے میں نے خود شکار کے لیے جاتا تھا تو میں میٹرک میں ہوتا تھا، انٹر میں، تو جا کے ہماری دیوی ہوئے گاشما گاشی ایک خاص پہاڑ کے ایک وہ ہوتا ہے فیس، وہاں جا کے ہم دعا مانگتے تھے، ددی مٹ شکار دے فلانا، جو بھی دادی مجھے شکار سے نوازو، میری آجی میری ماں مجھے اس شکار سے نوازو. اس کے بعد شکار کرنے کے بعد پھر ذبح کرنے کے بعد پھر دل نکال کے چیر کے پھر اس مرکم کو ہم پیش کرنے کے بعد کچا اس کا گوشت ہم کلیجہ کھا جاتے تھے، جگر کھا جاتے تھے. تو یہ ریچولز تھے. اب یہ ریچولز سارے جو ہیں شکاریات ہمارے ذہنوں سے غائب ہوئے، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے. سے بیسکلی مسئلہ بھی یہ ہے نا، ماڈرنٹی، ایک ماڈرنٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس اکثر آپ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو بیسکلی جو اب روایت ہے، کلچر ہے، یہ جو اب اسٹوریز ہے، ریچولیسٹک اسٹوریز ہیں، ان کو سر ہم محفوظ کیسے کریں؟ ہمارے ہاں پہ کوڈیفائڈ لینگویج نہیں ہے، مطلب کتابیں نہیں لکھی جا رہی ہیں، اور ابھی ہمارے پاس ماڈرنٹی کے دور میں سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا کو بھی ہم ایز سچ اپنی کلچر کو پرزرو کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ جو انٹرٹینمنٹ والے ٹک ٹاک والے چینلس اور انفلوئنسرز زیادہ ہیں بنسبت وہ لوگ جو سیریس کانٹینٹ پروڈیوس کریں. کیونکہ دیکھیں سر، اب ماڈرنٹی تو آ چکی ہے، سوشل میڈیا تو آ چکا ہے، اور یوٹیوب بھی ہے، جو کہ ایک اگر کوئی ویڈیو یوٹیوب میں چلی جاتی ہے یا فیس بک میں چلی جاتی ہے تو وہ تاحیات وہاں پہ رہتی ہے. چونکہ ہمارے ہاں پہ نالج پروڈیوس ان ٹرمز آف ریٹن ٹیکسٹ نہیں ہو رہا، کیا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو یا جو آج کل کی جو ماڈرن میڈیمس ہے اس کو استعمال کر اپنے کلچر کو محفوظ کریں؟ دیکھیں ماڈرنٹی کے ساتھ ظاہر ہے وہ آپ کو ٹریڈیشن پاسٹ سے کاٹ دیتی ہے آپ کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاسٹ کو ہی بھول جاتے ہیں. آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہوتے آپ ماڈرن ہوتے ہوئے آپ کو اپنے ٹریڈیشن کے متعلق آگاہی اور نالج ہونا چاہیے. آپ سگمنڈ فرائڈ کو دیکھیں، اس نے تھاناٹوز، ایروز، ایڈیپس کمپلیکس، الیکٹرا کمپلیکس، جو بھی سائیکولوجیکل تھیوریز دی ہے اس نے گریک میتھولوجی سے اٹھائے ہوئے، گریک یونانی دیومالا سے یہ سارے فگرز اٹھا کے اس نے جدید انٹرپریٹیشن میننگ دیے ان دیومالائی کرداروں کو. اچھا کارل مارکس دیکھیں، اس کے سب سے بڑا ریولوشن کا سمبل کون ہے؟ پرومیتھیس ہے، جس نے خداؤں کے مسکن سے مقدس آگ کو، علم کی آگ کو چرا کے عوام میں پھیلایا تھا. بعد میں اس کی بنا پہ زیوس نے اس کو وہ دی. اب دیکھو کتنا رچ وہ اپروپریٹ کرتے ہیں اپنا. وہ آپ کے اسکینڈینیوینز ہماری طرح وہ پڑھے لکھے، ان کی تحریر ان کے وہ نہیں تھے ٹریڈیشن، لیکن آج دیکھیں انہوں نے محفوظ کیا ہے. تو سارا تھور سے لے کے ہالی ووڈ میں موویز بن رہی ہیں ان کے دیومالا پہ، جدید زمانے کی کانٹیکس میں وہ سارے بن رہی ہے. تو ہمیں جدیدیت میں داخل ہو گئے ہیں تو
ہم بڑے اپنے آپ کو روایت پسند کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں روایت کا بھی پتہ نہیں ہے روایت کیا تھی. زیادہ دور نہیں 100 سال پہلے ہمارے باپ دادے کیسے زندگی گزارتے تھے, ان کا ورلڈ ویو کیسا تھا, ایگریکلچر کیسے کرتے تھے, اکانومی کیسی, سوشل ریلیشن کا پیٹرن کیا تھا. ہماری نئی نسل کو کچھ پتہ نہیں, کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اب برٹش والوں سے پوچھیں, انہوں نے 1820 کے برتن بھی محفوظ رکھے ہیں اپنے میوزیم میں. اب ان کو آگاہی ہے, وہ شیکسپیئر پڑھتے ہیں, وہ جان ڈن پڑھتے ہیں, وہ چوسر کو پڑھتے ہیں, کرسٹوفر مارلو کو پڑھتے ہیں. We have entered into modernity without any historical memory or cultural capital. مطلب ہم سے جو انڈیجنس ہمارا وزڈم ہے اس سے بھی لا تعلقی ہے, اور نالج ہی نہیں ہے. We don't have cultural capital. We enter into modernity with cultural poverty, intellectual poverty. اب beggars cannot be choosers. When you don't have something inside which is yours, then you will seek food from others, نا, تو پھر باہر ڈومینیٹ کرے گا. ظاہر ہے ہم نے کوئی آج ماڈرنٹی میں کوئی ہیروئن پیدا نہیں کر سکے, تو ظاہر ہے ہم مہیرہ خان کو ہی ایڈمائر کریں گے. ہمارے یہاں سینما نہیں ہے. صحیح, اس پہ میں سوال بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس چیز پہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ وقت کے ساتھ پروگریشن آتی ہے سوچ میں, ٹریڈیشن میں, ہسٹری, کلچر میں. 1960-70 سے ہم سنتے ہیں کہ گلگت میں 2 سنیما ہالس آتے ہیں, 3 تھے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ 21ویں صدی کی شروعات میں اس وقت ہمارے پاس کوئی سنیما ہال ہی نہیں تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پہلے اگر ہمارے پاس سادہ قسم کے سنیماز تھے تو اب آئی میکس لیول کے سنیماز ہوتے اس ریجن میں. تو وہی بات آتی ہے کہ جب آپ کی زندگی سے جمالیات ختم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہم نے جو کنسیپشن, جو ریلیجن کا کنسیپٹ ہم جس پہ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا بلیو کرتے ہیں, تو وہ زندگی سے رنگینیاں ختم کر رہا ہے پیورٹن ہونے کے چکر میں. سینما دیکھیں, ایران بھی ایک اسلامی ملک ہے, لیکن ایرانی سینما دنیا کے یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. ہاؤ ٹو بی کریٹیو, انوویٹیو, کیسا آرٹ کی موویز جو پیدا ہوتی ہیں. ایران کا سینما ایگزامپل ہے, دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. میں نے مسلسل 4 سال ایرانی سینما کو لندن میں اینول فلم فیسٹیول میں جا کر ان کو دیکھتا رہا ہوں. کلاس کا سینما ان کا. تو ہم اس سوسائل کانٹیکس میں بیٹھتے ہوئے ہم ایسا سنیما پروڈیوس کر سکتے, لیکن ہمارے اندر بہت بڑا خوف ہے. ہم پتہ نہیں ہر چیز سے ڈرتے ہیں. میں نے کسی اور پوڈ کاسٹ میں اس کا اظہار بھی کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ آپ بہت نگیٹو بولتے ہیں. اتنے خوفزدہ ہم ہیں کہ بات نہیں ہے. بس لڑکی باہر جا کے جاب کرے تو ہمیں خطرہ ہے, لڑکی کے سر پہ دوپٹہ اٹھ جائے تو ہماری آخرت خراب ہوتی ہے, موبائل آتا ہے تو کریکٹر خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں خالی خوف میں مبتلا ہے. تو ایسے خوف میں مبتلا سوسائٹیز کبھی بھی جمالیات پیدا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اور جمالیات انسان کا بہت اہم عنصر ہے. جمال اٹھا دو, حسن اٹھا دو انسان کے بعد, تو پھر وہ حیوان سے بھی بدتر چیز بن جاتا ہے. اب جب یہ کیپیسٹی لوز کرتے ہیں کہ اسٹیٹک کو کیسے اپریشیٹ کرنا ہے, حیوان کے پاس وہ اسٹیٹک سینس نہیں ہے, بیکاز اٹ لیوز بائی انسٹنکٹ نا, وہ جبلت پہ زندگی گزارتا ہے, اس میں اسٹیٹک کا عمل کچھ نہیں ہوتا. اچھا سر, روایتی طور پہ اگر دیکھیں تو ہمارا جو قدیم مذہب تھا وہ سناتندرم بھی تھا, پھر موسٹلی بدھسٹ بھی تھے ہم لوگ. مطلب ہمارے جو آبا و اجداد تھے جو اس ایریا میں رج بس گئے تھے, اور اس دوران ہی کہا جاتا ہے کہ آرکیولوجیکل بہت زیادہ اچیومنٹس ہماری ہیں, مطلب اسٹیچوز بنے, اسٹوپاس بنے, اور بہت ساری نالج اس وقت ہمارے جو پہاڑوں میں نصب ہے. تو اس بارے میں ذرا آپ روشنی فرمائیں. یہ اتنے 2000 سال کے ہسٹری کو کور کرنا اس چھوٹے سے مختصر سے ٹائم میں ممکن نہیں ہوگا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو میں کور کر لوں. ایک مغالطہ یہ ہے کہ یہ جو بدھسٹ جو تھے بڑے پرامن ہم تصور کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایریا تبت کے انڈر رہا ہے, 8 سینچری تک تبت کے انڈر رہا ہے. تو تبت واز اے ملٹری فورس نا, تبتن امپائر, وہ ملٹری فورس کے طور پہ یہاں آئے تھے. 749 میں یہاں اس گلگت شہر کے اندر چائنیز میرے خیال میں
9,000 چائنیز یا 10,000 چائنیز فوج اور 9,000 تبتن فوج کے درمیان جنگ ہوئی ہے. وہ ریٹریٹ کر کے شکست کھا کے واخان کوریڈور سے آ رہے تھے, یہ درکت سے بھاگ کے یہاں آ رہے تھے, تو وہ چائنیز پہلے پہنچ کے انہوں نے برج کاٹ دیا یہاں پہ, تو یہاں شکست ہوئی تبتن کو. اس کو ایک مونک سپاہی تھا, اس کو سوجر ڈائری کے نام سے ایک ہے, وہ اس کی ڈائری اس نے کسی بدھسٹ جو ٹیمپل ہے وہاں پڑا ہوا تھا, وہ سکرول کی صورت میں اس کو ریکور کیا گیا چائنا کے ایک ٹیمپل سے. تو اس کو سولجر ڈائری کے ایک چیپٹر ہے, سوزانا وائٹ فیلڈ کی کتاب دا سلک روڈ ہے میرے خیال, اس میں ایک چیپٹر ہے, وہ سارا اس گلگت کی اس جنگ کے متعلق لکھا گیا ہے. اور یہ ظاہر کرتا ہے وائلنٹ, اور ہمارے یہاں سب سے بڑی لمبی خانہ جنگی جو رہی ہے وہ بدھزم کے دور میں رہی ہے, کیونکہ بدھسٹ نے آ کے ہمارا لوکل بونچھوش مذہب تھا بلتستان میں, اور بونچھوش ہمارا لوکل اینیمسٹک مذہب تھا, اور ہمارے گلگت میں بھی اینیمزم کو بلیو کرتے تھے, اس نے تلوار کے زور پہ ختم کیا گیا ہے. تو ہم بدھزم سے پہلے اینیمسٹ ہے. تو ایک غلط فہمی, زیادہ تر میں نے کچھ تھیسس پڑھ رہا تھا, کچھ پیپرز پڑھ رہا تھا, تو ہر چیز کو یہاں پہ اسٹوپا دیکھ لیا اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, یا کوئی اسٹیشن اس طرح سے کوئی اسٹیشن چبوترا بنا ہوا ہے اس کو نہیں, بدھا یہاں ایرکٹ تھا, ابھی بدھا نہیں ہے کہ اس کو وہ کرتے ہیں. اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ بدھزم کو ایٹریبیوٹ کرنا, ہاں یہ اندر گپس کے سامنے پہاڑ کا وہ ہے, اس کو ہمارے روایتی دیومالا میں اس کو پریوں کا دروازہ کہا جاتا ہے. آپ پرستان میں وہاں سے داخل ہوتے ہیں تو اس کو بھی کہا جاتا تھا, یہاں یچھنی کی طرح ایک بدھا تھا بیسیکلی, اس کو بعد میں غائب ہو گیا گر کے, اس کی جگہ تھی یہ بیسیکلی وہ نہیں ہے. بدھزم نے بھی یہ کہ ہمارے اس اینیمسٹک مثال کے تائبن دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی یہاں پہ دیامر میں, اور گلگت میں ہرامش میں, اور ایون بوبر میں کی جاتی تھی, ادھر گلگت میں کی جاتی تائبن دیوتا. اب بھی کوہستان میں بعض قبروں پہ دارل میں ہوتا تھا, دیکھیں ایک گوڑا نما ایک لکڑی کے وہ شبیہ بنے ہوتے تھے قبروں کے اوپر, وہ بیسکلی اس تائبن دیوتا کا گھوڑے کی وہ مجسمہ بنایا جاتا تھا. بدھزم ہر چیز کو بدھسٹ سے ریلیٹ کیا جاتا ہے, تو بدھزم نے بھی یہ کیا ہے کہ بہت سارے اینیمسٹک دیوتاؤں کے جو پلیٹ فارم بنے ہوئے تھے اس کو تباہ کر کے انہوں نے اوپر بدھا نصب کیا گیا ہے, اور ہم اس نیریٹیو کو انکریٹیکلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ اس نیریٹیو کو کہ ہر چیز بدھسٹ نے بنائی ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارا اینیمسٹک پاسٹ ختم ہو چکا ہے. ہاں ہمارے پاس بہت سارا روک کارونگ کی صورت میں, پیٹروگلفس کی صورت میں, دیامر سے لے کے ہنزا سے لے کے بوبر تک, ہتن تک, یہ سارے پتھروں پہ جو نقش لکھے گئے ہیں. بہت بڑا آرکیولوجیکل ایسٹ ہے. پروفیسر ہاپمن تھے, انہوں نے 45 سال کام کیا گلگت بلتستان کی آرکیولوجی پہ, ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں تھے غالباً, یہاں بہت ٹائم گزارا. انہوں نے پچھلے سال انتقال کر گئے, میرا انڈائریکٹ ان کے ساتھ تعلق تھا, تو انہوں نے کافی کام کیا تھا. تو پچھلے سال پھر ان کے انتقال کے بعد 2 سال پہلے وہ انتقال, پچھلے سال ان کی کتاب چھپی ہے, میرے خیال میں بریل پبلیکیشن سے چھپی ہے, دا لارڈ آف دی ماؤنٹینز, پری اسلامک آرکیولوجی آف گلگت بلتستان. تو بہت اچھی کتاب ہے, وہاں آپ کو یہ چیزیں نکل کے سامنے آ جاتی ہیں. اسی طرح جب بدھزم یہاں کا مذہب تھا تو وہ بادشاہوں کے اٹ واز ایلیٹ ریلیجن. یہ ابھی نئی تحقیق آ رہی ہے کہ وہ جو اوپر کے سارے بادشاہ ایلیٹ کا مذہب تھا, عام بندے اینیمزم کو ہی فالو کرتے تھے. they didn't accept it, they didn't accept Buddhism. مناشے میں بدھزم نے اس طرح سرایت نہیں کی جس نے اسی لیے اینیمزم اب تک زندہ ہے کچھ صورتوں میں. بیڈلف یا کون آیا ہے, لٹنر آیا ہے, تو وہ تو کہتا ہے کہ 1883 میں استور میں محمدنس یعنی مسلمز اپنے مردوں کو جلاتے تھے. یہ 19th سینچری کی بات کر رہی ہے, نہیں 19th سینچری, لیٹ 19th سینچری کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے وہ تو جلاتے تھے. تو یہاں پہ ہوا یہ کہ جب کشمیر ڈوگرے آئے تو اس میں کشمیر مسلم آفیسرز ہوتے تھے, ڈوگرا مسلم آفیسرز, ان کے الگ وہ تھی. وہ آ کے انہوں نے یہاں دیکھا ڈوگرا آفیسروں نے کہ یہاں کے مسلمان جو ہے برائے نام مسلمان ہے, نہ ان کو منہ دھونا آتا ہے, نہ وضو کرنا آتا ہے, نہ ان کو نماز
پراپر پڑھ نہیں آتی ہے، ایون یہ ان کو دفنانا بھی اچھی طرح نہیں آتا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ وہاں سے مبلغ اور مولوی وہاں سے کشمیر سے امپورٹ کیے، جو یہاں سیٹلمنٹ سے آپ کے مبلغ آئے ہیں یہاں آ کے، جیسے دوسرے جو آپ کا زرگر نہیں تھا، آپ کا موچی نہیں تھا، آپ کا یہ گوڑوں کے جو نال وغیرہ جو بناتے ہیں اکوپمنٹ ریلیٹڈ یہ چیزیں نہیں تھی، تو جو ہنر جو یہاں کمی تھی وہ کشمیر سے انہوں نے درآمد کیا۔ اسی طرح اسلام سکھانے کے لیے بھی وہاں سے لوگ لائے گئے، انہوں نے کہا کہ آ کے کہا کہ یہ تو بالکل ہی ایک ایسا لگتا ہے پگان ایج کے کوئی لوگ ہیں، صرف نام ان کے مسلمان ہیں، تو وہ مسلمان بنانے کا چکر ہی کلونیل پیریڈ میں ہمارا سٹارٹ ہوا۔ پھر کلونیل پیریڈ میں ریکونیکٹ ہو گئے ساؤتھ سے، ہم ساؤتھ ایشیا سے، اسی دوران ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے دارالعلوم دیوبند جانے لگے، یہاں سے نجف جانے لگے لوگ۔ جرمن سے بڑا ڈیٹیل ریسرچ کیا ہے، نام دے کے انہوں نے جا کے نجف میں ریکارڈ چیک کر کے کتنے لوگ نجف گئے ہیں، دارالعلوم سے کتنے لوگ، دیوبند سے کتنے لوگ وہاں جا کے پڑھا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ ریسرچ پیپرز بھی وہ کیے۔ یہاں سے پھر یہ اسٹارٹ ہوا ایک کانسیپٹ کی ایک پیور اسلام کیسا ہوتا ہے۔ وہاں پھر اینیمزم جو بدھزم کی تشدد سے بچا تھا، اسلام آنے کے بعد بھی سروائیو کیا گیا تھا، تو ماڈرن کلونیل جو اسلام آیا اور پوسٹ کلونیل اسلام میں اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ اب پریشر کتنا اہم ہوتا ہے آپ دیکھیں، میں ایک خاتون کو میں بچپن سے سنتا تھا، وہ بڑی مشہور دینلیا بیٹن تھی، وہ دین شامن تھی، ان کی اب بھی کافی بوڑھی ہو گئی، وہ پہلے کیا کرتی تھی، تو یہ پریاں ہوتی ہیں، یہ اس طرح خوشبو سونگ کے ان کی خوراک ہوتی ہے۔ ہم پوچھے، ہم نے کہا یہ جمع خانے جاتی ہے، ہم اسماعیلی ہیں نا، کہتی تھی وہ نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، یہ پیور بینگ ہوتی ہے، فلانا ہے۔ تو 2002-3 میں ریسرچ کے لیے آیا فیلڈ میں، لندن میں اسٹوڈنٹ تھا، میں آیا شمنزم پہ ریسرچ کر رہا تھا اور چڑیلوں پہ، میں نے شمنزم میں نے سوال یہی پھر پوچھا کہ پریوں کا کون سا مذہب ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی دیکھیں پریاں سنی بھی ہوتی، شیعہ بھی ہوتی، اسماعیلیہ بھی ہوتی ہیں، میری پریاں اسماعیلیہ ہیں، جو سب سے مضبوط پریاں ہیں وہاں وہ اسماعیلی ہے۔ تو میں نے جب اس کو انالائز کیا تو پتہ چلا کہ کیونکہ اسماعیلیوں میں بھی یہ آ گیا ہے کہ نیا مذہبی اس وجہ سے کہ یہ اس طرح کے پریکٹسز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ پریشر میں تھی مذہب کی طرف سے کہ اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کیسا کرنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی لیجیٹیمیسی کس طرح بنائی کہ پریوں کو اس نے سارا نیریٹو جو شمنزم کا ہے اسلام کی ووکیبلری میں اس نے ڈال دیا، کیونکہ اس نے جب پریوں کو اسماعیلی کہا، کسی نے شیعہ نے اپنے پریوں کو شیعہ کہا، اس نے کہا تو اٹ بیکیم ایکسیپٹیبل۔ وہ پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیا پیریوڈن اسلام نے کتنا ہمارا اس کلچر کو وائپ آؤٹ کر دیا ہے۔ تو یہاں مختلف لیئرز ہیں، ان لیئرز کو انرتھ کرنا ہے، کھولنا ہے، کھول کے حقیقت ہمیں دیکھنی ہے۔ ہم بہت زیادہ بدھسٹ پاس میں پھنسے ہوئے ہیں، اسلام کو چھوڑ دے تو ہم بدھزم سے باہر ہی نہیں نکل پاتے ہیں۔ تو ریئل لائف کلچر اینڈ دا ریلیجن ایگزسٹ امنگ دا سبالٹرنس، لوگوں کے اندر ان کی لائف ورلڈ میں ڈے ٹو ڈے پریکٹسز میں نظر آتا ہے۔ ہمیں اسی طرح بہت ہی نچلے لیول پہ جا کے ان ریلیجیس پریکٹسز اور کلچر پریکٹسز کو ایکسپلور کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے، ہسٹوریکل ٹریننگ۔ میں ہمیشہ زور دیتا ہوں، تو لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ ایک طرح کا نالج ایلیٹسٹ کی بات کر رہا ہے، نہیں، آپ کو پراپر ٹرین، اتنے کمپلیکس ہسٹوریکل فینومینا کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو ٹرین بندے چاہیے ہوں گے۔ ابھی دیکھیں نا سر، ابھی آپ نے سبالٹرن روٹس کی بات کی، تو سبالٹرن ہسٹری آئے گی کہاں سے سر؟ ہمارے ابھی آپ نے روایت و ہسٹری پہ چند بات کرتے ہوئے دو رائٹرز کا نام دیا، پروفیسر ہوپمن اور لٹنر۔ جب تک سر ہمارے یہاں سے انڈیجنس رائٹرز نکلیں گے نہیں، تب تک سبالٹرن ہسٹری تو ہماری سر ہمیشہ کے لیے مٹتی چلی جائے گی نا سر۔ تو سر ہمارے یہاں پہ انڈیجنس رائٹرز کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ خود نہیں لکھتے؟ اور تاریخ خود نہیں لکھنے کی وجہ سے سر ہم ظاہر سی بات ہے آئیڈینٹی کرائسس کا ہی شکار ہوں گے نا۔ دیکھیں، دیگر پاکستان کے مقابلے میں گلگت بلتستان
اوور آل لٹریسی ریٹ خواندگی کی شرح بہت اچھی ہے. ہنزا تو 95-98 تک کہتے ہیں, گلگت بھی تقریباً میچ کر گیا. ایٹ کی جو بھی ہے سوائے دیامر میں مسئلہ, باقی تو اچھی ہے لٹریسی ریٹ. دیکھیں نا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے 67% ہے. 67 وہ پھر وہ ایوریج سارا گلگت بلتستان کا ہے نا. آپ پھر وہ پھر دیامر نیچے یا آپ کا گانچے کھینتا ہے وہ کھینتا ہے, لیکن اوور آل ریسٹ آف پاکستان اٹس بیٹر دین ریسٹ آف پاکستان نا. آپ دیامر کو نکال, ہم 100% بھی لٹریٹ ہو جائیں تو بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نالج پروڈیوس نہیں کر پائیں گے. وجہ کیا ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کولیکٹیو آئیڈینٹیز کی, یہ کیونکہ ٹرائبل آئیڈینٹی جو ہوتی ہے کنشپ بیس, اس میں کولیکٹیو آئیڈینٹی بہت ہے. آپ انڈیویجول ایگزسٹ نہیں کرتا, یو کی ناٹ سروائیو ایز انڈیویجول. آپ کی انڈیویجویلٹی انڈیویجول آئیڈینٹی میٹر نہیں کرتی. یو ہیو ٹو سبزیوم یور انڈیویجول آئیڈینٹی ود دا براڈر کولیکٹیو کیٹیگری. کل میں آپ نے ضم ہونا ہے. جدیدیت کیا کرتی ہے, انڈیویجول کے لیے اسپیس پروڈیوس کرتی ہے ماڈرنٹی. جب انڈیویجول کے لیے اسپیس ہوتا ہے تو وہ انڈیویجول کیا کرتا ہے یا کرتی ہے, اس میں اپنے لیے فریڈمز آ جاتی ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے. گلگت کی سوسائٹی اب بھی کولیکٹیوز کی سوسائٹی ہے, کولیکٹیو آئیڈینٹی کی سوسائٹی. یہاں انڈیویجول کے لیے کوئی اسپیس ہے ہی نہیں. جب جہاں پہ انڈیویجول کے لیے اسپیس نہیں ہوتے جس سماج میں, وہ سماج اس سماج میں کریٹیوٹی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. آپ ہمیں PhD بھی کرا دیں, انڈیویجول کے لیے آپ کو لبرٹی اسپیس نہیں دی ہے تو وہاں کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی بڑا اسکالر بھی پیدا نہیں ہوگا, محقق پیدا نہیں ہوگا. ہم نے صرف ڈگریاں ہم اس وقت لے رہے ہیں. میں انڈیویجولی اپنی آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلا مخالف میرا گھر ہے. میں جس طرح کی شخصیت بننا چاہتا ہوں میرے گھر سے ہی قطغنیں اسٹارٹ ہوتی ہیں, پھر قبیلہ ہے, پھر خاندان ہے, پھر ایک لیئر فرقے کا بھی آ جاتا ہے. فرقے سے باہر نکلے تو زبان والا آ جاتا ہے, زبان سے باہر نکلے تو ریجن ہے. ہمارے یہاں مختلف سرکلز ہیں, اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. انڈیویجول اتنے لیئرز اوپر چڑھا دیے ہیں کہ انڈیویجول کی اپنی آئیڈینٹی ہے ختم ہو چکی ہے. جب انڈیویجول نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کولیکٹیو پہ ریلائی کرتا ہے, اور نالج کولیکٹیو سے نہیں آتی ہے. آپ لوگ جو ہاں کہہ رہے ہیں اس میں ہاں ملائیں گے تو آپ میں سوچ ہی نہیں آ سکتی ہے. وہ کیرکیگارڈ نے کہا تھا نا, دا بگیسٹ تھریٹ ٹو ماڈرن ہیومن بینگ از ہز انڈیویجویلٹی. اس کی انفرادیت ہے, بیکاز دم ول ایٹ اپ دا آئی. سب سے بڑا چیلنج ہمارے آئی کو دم میں ضم نہیں کرنا ہے. ہم تو کولیکٹیو آئیڈینٹیز میں ہم انڈیویجولی اتنے انسیکیور لوگ ہیں کہ ہم وہ کولیکٹیوز میں جا کے پناہ لیتے ہیں. اور یہ فرقے میں پناہ لینا بھی وہ انڈیویجول انسیکیورٹی کا نتیجہ ہے. ہم انڈیویجول ایگزسٹ کرنے سے بہت ڈرتے ہیں, تو اسی لیے یا قبیلے میں یا زبان میں یا علاقائیت میں یا فرقہ واریت میں ہم پناہ لیتے ہیں. تو فرقہ واریت میں جو مبتلا ہوتے ہیں بندے بظاہر بڑے بہادر تگڑے نظر آئیں گے, ہتھیار لے کے ڈراتے بھی ہیں, لیکن وہ اندر سے بہت سہمے ہوئے لوگ ہیں. جدیدیت نے ان کو ایسا ڈرایا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ ان کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کیسے ایگزسٹ کریں گے. تو اسی لیے نالج پروڈیوس نہیں ہو رہا. جب آپ نالج پروڈیوس نہیں کریں گے, آپ خود کے متعلق نہیں بتائیں گے, کہ اپنے متعلق علم پیدا نہیں کریں گے, تو آپ دوسروں کے باہر والوں پہ ریلائی کریں گے جو آپ کو بیان کریں گے. دے ول ریپریزنٹ یو. اور آئیڈینٹی کرائسس پروڈیوس ہوں گے. آئیڈینٹی آئے گی کہاں سے؟ ہے ہی نہیں. آپ کی آئیڈینٹی تشکیلی باہر کے بیانیے کر رہے ہیں نا. گلگت بلتستان خوبصورت ہے, یہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے جب بھی دیکھو ماسٹرز لیول تک بھی ایسے اسٹارٹ ہوتا ہے, گلگت بلتستان از دا موسٹ ماؤنٹینیس بیوٹیفل فلانا کر کے فلانا, وہ ایک فارمیٹ بنا ہوا. وہاں انسان کے ذکر اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا ہے, یا کلچر کیسا تھا اس سے اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا ہے. ہمیں 50 کے نوٹ پہ K2 کی تصویر دی گئی ہے, لیکن آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آئے گا. اس کو ایگزوٹیسائز کیا گیا ہے, ٹورسٹ کی گیز سے دیکھا گیا ہے. ایسی سرزمین جو بہت خوبصورت ہے, ایسی سرزمین جہاں پہ انسانی ڈائمینشن مسنگ ہے.
لیکن سر کسی نے ہمیں روکا بھی نہیں ہے نا کہ ٹرینڈ ہسٹورین بننے سے، ٹرینڈ فلاسفرس بننے سے، ٹرینڈ اینتھروپولوجسٹ بننے سے. ہمارے اندر خود سیلف سینسرشپ ہے نا. ہم تو پھر وہی بات ہے کہ جب میں اپنی سرٹینٹیز ڈرا کرتا ہوں، آئی ایم ریسیوڈ نالج کو میں ریسیو نالج پہ ریلائی کرتا ہوں جو کولیکٹیوز نے دی ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو کولیکٹیو میں ضم کرتا ہوں، تو میرے انڈیویجول تھنکنگ پروسیس ہی نہیں ہو پا رہا. آئی ایم کنزیومنگ دا نالج کریٹڈ بائی دی کولیکٹیوز. اور آگے جا کے یہ تو ایگزاسربیٹ بھی ہوگا سر. ہماری جو لینگویجز ہیں، 3 بڑی لینگویجز ہے، بلتی ہے، شنا ہے، بروشسکی ہے. نہ اس میں سر کوئی ڈرامہ پروڈیوس ہو رہا ہے، نہ اس میں کوئی ناولس لکھی جا رہی ہیں، نہ اس میں تاریخ لکھی جا رہی ہے. اور اس طرح نہ صرف روایت اور تاریخ ختم ہوگی، اور ہماری لینگویج جو ہے سر، یہ تینوں لینگویج بھی سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی، ایجڈ ہو جائیں گی؟ میرے خیال میں یہ جو ویڈیو میڈیم آیا ہے، دیکھیں گوٹنبرگ ایوولوشن 1453 میں آیا تھا. کب آیا تھا؟ پرنٹنگ پریس ایجاد ہونے کے بعد تو ریٹن ورڈ نے ڈومینیٹ کیا. سارا نالج کا اسٹرکچر ہی، بنیادیں ہی پرنٹنگ پریس نے وہ کیا نا. وہ کہتے ہیں نا، پرنٹنگ پریس گیو ون وائس ٹو ٹو مینی پیپل. ایک کتاب میں نے لکھی ہے، بائبل ٹرانسلیٹ ہوا تو وہیں بائبل جرمنی میں پرنٹ ہوا تو وہ سب جرمنس کے لیے ایک ہی بائبل چلا گیا. تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا ایک ہی وائس ڈسٹورٹ ہو کے ملٹیپل وائسز میں چلی جاتی تھی. اٹ ہیز ڈیسیمینیٹڈ ون وائس ٹو ٹو مینی پیپل. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ دیر آر ٹو مینی وائسز، ٹو مینی وائسز، وی آر ڈراؤنڈ ان وائسز. اتنے کوئی آوازیں آ رہی ہے کہ میری آواز بھی، لیکن یہ ہے نا، لیکن ابھی وہ گوٹنبرگ یہ پرنٹنگ جو ریٹن ورڈ زوال پہ جا رہا ہے، ابھی ویڈیو میڈیم رائز کر رہا ہے. تو ابھی ہم گانے دیکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں نا، گانے دیکھتے ہیں. ہم آفسوں میں پریزنٹ کرتے ہیں سلائڈس میں، ویژولی ہم ساری چیزیں دکھاتے ہیں، ہم بتاتے نہیں ہیں، ہم وی پریزنٹ، ہم دکھاتے ہیں. تو یہ جو میڈیم ہے ایک ڈیموکریٹک میڈیم ہے. جو ریٹن میڈیم ہے بہت ایلیٹ ہے، کیونکہ آپ کو پڑھا لکھا ہونا بہت لازمی ہوتا ہے. ابھی آپ کے ہاتھ میں میری کتاب ہے، میری والدہ اس کو نہیں پڑھ سکتی ہے کیونکہ ایلیٹ میڈیم ہے، اس کو پڑھا لکھا ہونا بہت لازمی ہوتا ہے. لیکن میری والدہ جو اسکٹس ہے، ڈرامے جو وہ آتے ہیں شنا میں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں یا ویڈیو اس کو دکھاتے ہیں، تو وہ انجوائے کرتی کیونکہ ویڈیو بہت نیچرل میڈیم ہے. تو یہ کیونکہ یہ آپ کا سائٹ اور ساؤنڈ دونوں کمبائن کرتا ہے، وچ از ویری نیچرل ٹو ہیومن اناٹمی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں وہ ریٹن ورڈ کا فیز اسکپ کر کے ڈائریکٹ ویڈیو پہ جمپ کرنا ہوگا، اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہوگا ہمارے لینگویج کو سیو کرنے کے لیے. اس کے سر میں ایک ایگزامپل اس سے لے سکتے ہیں، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو فکشنل کیریکٹرز کی بات کی کہ فرائڈ وغیرہ نے، آئی گیس یو مینشنڈ فرائڈ جی، تھانوس وغیرہ کی جو آپ نے تھانوٹوس، الیکٹرا، ایڈیپس، ایگزیکٹلی سر، ان کی جو فکشنل کیریکٹرز کی آپ نے بات کی تھی. اب ہمارے پاس بھی ہیں بہت سارے فکشنل کیریکٹر جس کے ہم نے ابھی طویل لسٹ بھی بتائی اور بڑی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی. جرنٹو کو ہے ہمارا، شورٹی بورتی ہے، رائٹ سر. وی ڈو ہیو آل دیز فکشنل کیریکٹرز اینڈ وی ڈو ہیو سم، مطلب بہترین قسم کی سٹوریز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے نا سر، پروڈیوس کون کرے گا؟ یہاں پہ جو کلچر ہے، سنیما ہے، اس کی تو تربیت ہوتی نہیں ہے نا. ہمارے پاس ایک سچ کانسٹیٹیوشنس ہے. اگر ہمارے فکشنل کیریکٹرز کا کسی کو پتہ چل بھی جاتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ یہ والی جو نالج پروڈیوس ہوگی وہ پھر پنجاب سے ہوگی، وہ KPK کے سنیماز سے ہوگی، ان کے رائٹرز ہوں گے، ان کے پروڈیوسرز ہوں گے. پھر ہمارے ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جو کہ فکشنل جو مووی یا اینیمیشن بن کے ہمارے پاس سامنے آئے گی وہ پھر ڈسٹارٹیڈ قسم کی ہوگی. اس میں بنیادی مسئلہ پھر اس میڈیم میں بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کلچر انڈسٹری نہیں ہے نا. کلچر انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ میں بتا رہا تھا کسی کو، فلم میڈیا پڑھ کے آیا تھا میرا کزن، میں نے کہا آپ بہت اچھی شوٹنگ کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ہمارے پاس امراؤ جان ادا ٹائپ کا کوئی ایک ناول نہیں ہے، تو میں امراؤ جان ادا کی مووی کیسے بناؤں گا؟ تو یہ کریٹیو، یہ دیکھیں، یہ سارا انڈسٹری آئسولیشن میں وہ نہیں ہوتے. ہمارے پاس اچھا ناولسٹ ہو، ریڈیو پاکستان نے کچھ اچھے ڈرامے پیدا کیے تھے، 50 سے ڈرامے لکھ رہے تھے. امین ضیاء کی تو ڈرامے تو 80s میں جو ڈرامے لکھے ہیں وہ جرمنی میں انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ چھپے ہیں. اس کا میں نے ریویو بھی دا نیوز میں لکھا تھا 2013 میں. تو کچھ وہاں آئے ہیں، لیکن ابھی ریڈیو بھی کوئی نہیں سن رہا.
نہیں سنتا. اب نیا جو ویڈیو کے میڈیم میں ہمیں اس طرح کے جانریز میں نالج پروڈیوس کرنا لازمی ہے. اچھا ناول پروڈیوس کرنا ہے. اچھا جو ایگزسٹنگ ہماری سٹوری ہے جورنٹھوں کو ہو دم مشا دم دٹ مشا اس طرح کی سٹوریز ہے, ان کو تو اینیمیٹ کر سکتے ہیں ہم. اس کے لیے پھر ہمیں کمپائل کرنا ہے وہ ساری سٹوری. جیسے یہ ریسنٹلی بڑی مشہور مووی ہوئی تھی, میرا پسندیدہ اداکار جس نے بعد میں سوسائڈ کیا, ہیتھ لیجر ہے, برادرز گریم, جو اس میں مووی بنی ہے. بیسکلی گریمز بردر دو میرا خیال میں 17ویں صدی میں جرمن 2 ٹیچر تھے اسکول کے. انہوں نے جرمنی میں گھوم کے انہوں نے لوک کہانیاں مسٹیکلز اس طرح کی میتھیکل سٹوریز کلیکٹ کر کے شاندار کتاب لی. ابھی یہ لوک کہانیوں کا ایک یہ سب سے اعلیٰ نمونہ ہے کہ کیسے لوگ کہانیاں کمپائل کی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں تو وہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے. کچھ لوگوں نے اچھا کام کیا ہے اسی, لیکن کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے, میں نے ایک میتھیکل کیریکٹر ہے جردنگیلو, جردنگیلو کہتے ہیں وہ ہنزا میں, بیسکلی یہاں پہ شنگریدار کہتا ہے شردنگیلو تھے نندن پرانا تھا. وہ بیسکلی وہ ایسا دیوتا تھا جو آپ کی روح قبض کرتا تھا, انسانوں کی روح قبض کرتا تھا. تو میں نے اس پہ 2 سال پہلے لکھا تھا تفصیلی مضمون. تو یہاں ایک میڈیا نیٹ ورک ہے, مجھے ریکویسٹ کی, میں نے کہا ٹھیک ہے اینیمیٹ کرنا چاہتے ہوں تو کر لیں. میں نے اجازت دے دی. وہاں خاتون نیریٹ کر کے بیان کی, وہ اینیمیشن انہوں نے اس پہ بیس اینیمیشن کیا. تو اٹ واز واچڈ بائی 1.5 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا. لیکن جو سینکڑوں کومنٹس ہیں, 500 سے زیادہ, ذاتیات پہ جا کے خاتون کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, فلانا کیا جا رہا ہے, یہ کیا ہے فضول فلانا. تو وی ہیو لوسٹ دیٹ کیپیسٹی ٹو اپریشیٹ آور اون کلچر. اس کو اینیمیٹ کیا تو لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا. کہا کہ نہیں یہ خاتون اتنے حد تک گئے کہ یہ خاتون اور اس کا رائٹر جو ہے اس کی شکل اس طرح ہوگی, اسے اس طرح لکھا ہے رائٹر نے. تو خیر ڈسکریج تو میں نے کہاں ہونا ہے, لیکن اٹ شوز دا اسٹیٹ آف آور مائنڈ ڈسپائٹ. اور یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ یونیورسٹی میں پڑھے لکھے گریجویٹس, اچھے پڑھنے والے پڑھے لکھا طبقہ یہ کر رہا ہے. یہ بیچارے ان پڑھ نہیں کر رہے ہیں طبقہ. ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہی اپنے کلچر پروڈکٹس کو ریجیکٹ کر رہا ہے. تو یہاں کہاں سے سینما آئے گا؟ یہاں کوئی ڈرامے میں کام کر رہا ہے, خاتون کا اس کا کریکٹر خراب, سب جا کے غیرت بریگیڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو کون اپنی بیٹی کو ڈرامہ اور فلموں میں کام کرنے بھیجے گا؟ پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کرائے پہ لانا ہوگا ساؤتھ جا کے. آپ نے پلیز ہمارے لیے اداکاری کریں. اچھا اس کو دیکھنے کے لیے سارے آئیں گے, سارے آئیں گے. آپ کا گیٹ کریش کر کے اندر آئیں گے اس کا شو دیکھنے کے لیے. وہاں ہمارا پتہ نہیں غیرت کلچر غیرت کہاں جاتی ہے. تو ہم بہت ہی کمپلیکس لوگ بن گئے ہیں. اور سر یہ جو آپ انٹلیکچوئل بینکرپسی کی بات کہہ رہے ہیں کہ جو کریٹیوٹی کو اپریشیٹ ہم نہیں کرتے ہیں, یہ شاید پیچھے تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو بیسکلی حکمران طبقہ ہی ہوتا ہے نا جو پروپیگیشن کرتا ہے. اگر ہم مغل آرکیٹیکچر کی بات کریں, ترکش آرکیٹیکچر کی بات کریں یا اسلامک کیلیگرافی کی بات کریں, تو یہ چیزیں مطلب مسلمس کو رولرس لیڈ فرام دا فرنٹ, رائٹ. اب جو مامون لوگ ہیں, جو خلیفہ مامون لوگ تھے, انہوں نے آرکیٹیکچر پہ کیلیگرافی پہ بہت زیادہ کام کیا. اسی طرح گلت کی تاریخ ہم پہ اگر ایک نظر دوڑائیں تو چند ایک نام حکمرانوں کے ہمارے پاس آتے ہیں. شری بدت کو تو میں اس لیے مینشن نہیں کروں گا کہ اس کو تو سمجھ آتا ہے کہ آدم خور تھے, لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سر راجہ گورمان ہیں, دادی جواری ہے, اسی طرح علی شیر انچن ہے. تو سر یہ 3 جو ہسٹوریکل فگرس ہیں جن کے بارے میں زیادہ لکھا گیا, ایکسٹینسولی لکھا گیا ہے. ایون انہوں نے بھی تو سر ایز سچ کوئی نالج پروڈیوس نہیں کیا, مطلب ان ٹرمز آف کیلیگرافی, ان ٹرمز آف بلڈنگس. ہمارے سر پورے ریجن میں کوئی ایسی بلڈنگ ہمارے حکمران طبقے نے نہیں بنائی جس کو ہم شوکیس کر سکیں, رائٹ. اور اسی طرح سر نالج پروڈیوس نہیں کی حکمران طبقے سے, مطلب فرام اپ ٹو ڈاؤن. دیکھیں ایک تو آرکیٹیکٹ کا ظاہر لمیٹڈ ہے, لیکن ہے اویلیبل ہے نا, ہمارا دیسی گوٹ ہے. ابھی لوگ اس کو کھینچ کھانچ کے 4 پلرز کی بنیاد پہ اہل بیت اور پھر لے جا کے سنٹرل ایشیا سے بھی جوڑ رہے ہیں. سنٹرل ایشیا کا تھوڑا بہت انفلوئنس ہوگا. ہمارا قلعوں میں تبتن آرکیٹیکچر انفلوئنس آپ کو ظاہر نظر آتا ہے. تبت نے یہاں رول کیا ہے تو وہ سب کچھ آ گیا. یہاں قلعہ فردوسیہ ہے
گلگت کا قلعہ کہا جاتا تھا، جو انگریزوں نے اسکیچ کھینچا، آپ دیکھیں تو بہت بڑا قلعہ تھا، ہیوج نا، ہیوج تھا. دیکھیں کیونکہ وہ بادشاہ کا رہائش بھی وہیں ہوتی تھی نا، عام بندے کا شنو گوٹ تھا، تو وہ جو بھی تھا اسی کو ہی ہم پریزرو کرتے ہیں نا. اب وہ بھی نہیں رہا ہمارے پاس. 7 مقصود کا ذکر ہوتا ہے. ہاں وہ 7 مقصود وہ سارے غائب ہو گئے نا، ڈس انٹیگریٹ ہو کے غائب ہو گئے. اور دوسری نالج کی بات، نالج ہے، یہ لیونگ آرکائیوز ہے، اب بھی موقع ہے. میں کہتا ہوں دیکھیں ہم نالج، ہمارے کانٹیکس پہ جو نالج، کیونکہ ہم سارے اورل کلچر کے لوگ ہیں، یہاں پہ نالج بھی اورل ہوتی تھی. اینڈ اورل کلچر اینڈ نالج ہیز ڈفرنٹ ڈائنامکس فرام دی ریٹن کلچر نا. جس طرح اکیڈمک جو کتابیں لکھی جاتی اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ وہ ہوتا ہے اس کی نیچر. تو جو ہے اورل کلچر اس پہ کام ہو، اس کو ایکسپلور کر کے آپ اکیڈمک اس میں لکھے، اس کی نیچر بتا دیں. ایون ہمارا اورل کلچر کی نیچر کیا ہے اس پہ کسی نے ریسرچ نہیں کی ہے. اب جیک گوڈی میرا ایک پسندیدہ اینتھروپولوجسٹ ہے، کیمبرج یونیورسٹی کے، اس نے انٹرفیس بٹوین اورل اینڈ ریٹن کلچر کتاب بھی ہے، اور اورلٹی پہ، متھ پہ بہت شاندار کام ہے ان کا. میجک پہ اس کا بڑا کام ہے. تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہوتی ہیں ان کا انڈیجینسلی ان کا نالج کس ٹائپ کا ہوتا ہے جو اورل کلچر ہوتے ہیں. لیکن اس کی نیچر کو ہم نے تو ایکسپلور نہیں کیا ہے. ہمارے پاس جادو بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، درگانی گنوک یہ سارے تھے. وہ ہمارا میجک بھی ابھی غائب ہو گیا. تو آج کل تو وہاں سے پیر فقیر آ کے وہ تمہار تعویذ نئے ٹائپ کے آ گئے ہیں یہاں پہ. ہم اپنا لوکل جو جادو کرنا چاہتے ہیں وہ صلاحیت بھی ہم نے کھو دی ہے. لیکن ہے اویلیبل نا، اویلیبل ہے. وہ جو درگنی کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص مقدس دیوی آپ کو دعا سے نوازتی تھی کہ کیسے کو گنوکھن، یعنی جو آؤٹ ہو جاتا ہے. سائیکولوجیکل ہماری لوکل سائیکولوجی تھی. دیل جو پریکٹیسز کرتا ہے لوکل سائیکولوجی، یہاں ہماری لوکل سائیکولوجی کے سارے ایلیمنٹس ہیں. کارل یونگ جو سیگمنڈ فرائیڈ کا کولیگ تھا جس نے ماڈرن سائیکو انالیسس کی بنیاد رکھی، وہ اس تو خود اکنالج کرتا ہے کہ ہی بینیفٹڈ اے لاٹ فرام دی شمنزم سے اٹھایا ہے. ابھی ہمارے یہاں شمن سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرتا تھا، وہ ٹیکنیکس ہوتے تھے سائیکولوجی کے ایلیمنٹ اس میں پروٹو سائیکولوجی تھی ہماری. اٹس اے ناٹ اے پرفیکٹ سائنس بٹ اٹ واز ورکنگ ویل. کیونکہ آپ کا کچھ ذہنی مسئلہ ہوتا تھا تو اب ہمارے پاس تو سائیکولوجسٹ نہیں تھے، تو ہمارے آبا و اجداد سیدھے دیال کے پاس جاتے تھے کہ پتہ تھا یہ علاج کرنے والا ہے. اب ہمارے پاس یہ ہو گیا ہے کہ دیال پہ اعتماد اٹھ گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے، اس پہ بھی اتنا نہیں ہے. اسی لیے کبھی تعویذ کے لیے کسی پیر کے پاس لے جاتے ہیں یا کسی صوفی کے پاس لے جاتے ہیں. میرے گاؤں کا ایک کیس اسٹڈی تھا لڑکے کا. اس کو شروع میں ایک دیال نے وہ کرنا سٹارٹ کر دیا، تو کسی ایک صوفی کالٹ نے اس کو کہا کہ دیال وغیرہ فضول کام ہے، اس کا علاج ہم قرآنی علاج سے کرتے ہیں. تو ادھر سے کرنے لگے. اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں، اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس دکھاؤ. یہاں ڈاکٹر کے پاس لایا تو اس نے سیڈیٹیو دیے، وہ پل ہو کے بے ہوش ہو کے رہنے لگا. تو اس کو کہا کہ نہیں، اس کا علاج سائیکولوجسٹ کر سکتا ہے. تو اس کو کراچی آغا خان ہاسپٹل لے جائے گے. وہاں 6 مہینے وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، بہتر تو ہوا تھا. اس کو واپس لایا گیا. آخر میں ہی کمیٹڈ سوسائڈ. آپ اندازہ کریں کہ ایک انڈیویجول کا کیس ہماری سوسائٹی کے کیس کو سم اپ کرتا ہے کہ ایک انڈیویجول پہ 4 مختلف ڈسکورسز آپریٹ کر رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. تو وہ تو پاگل ہوگا نا، الٹیمیٹلی پاگل ہوگا. تو ہماری پروٹو سائیکولوجی کے کون سے خد و خال تھے، کسی نے بتایا ہمیں. میں اس پہ لکھنا چاہتا ہوں، کسی نے بتایا ہمیں ہمارا میجک کیسا ہوتا تھا. میجک پہ اینتھروپولوجیکل لوگوں نے ریسرچ کیے ہوئے. اچھا، ہمارا وچ کرافٹ کیا تھا؟ وچ ٹریڈیشن دی سر. ہاں، چڑیلوں کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے، میں نے اس پہ کچھ لکھا ہے، لیکن ابھی ایک ڈیٹیل مضمون اس پہ آ رہا ہے. کسی نے بتایا ہے؟ نو سر، ناٹ ایٹ آل. اٹس پارٹ آف آور ہسٹری اینڈ کلچر نا. لیونگ سوسائٹی ہمارا کلچر ہے. کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہے. اموات پہ موت سے بہت خوف آتا تھا ہمارا. کہتے تھے سب سے مشکل کام جو ہے زندگی میں مرنا ہے، کیونکہ روح اتنی آسانی سے نہیں نکلتی تھی. اس کے لیے پرٹیکولر ریچولز کرتے تھے.
اب اسلام آیا تو بعد میں جا کے وہ آزانے دینے لگتے تھے کان پہ جا کے، جو بندہ بیمار ہوتا تھا یا زیادہ بوڑھا ہو کے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں کہ 110 سال کی ہو گئی خاتون، اس کے اندر سے جان نہیں نکل پا رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو پھر وہ بلاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں وہ روح قبض کرنے والے شردنگیلو سے. شردنگ کر کے شنگلی دار ہے نا یہاں موج کے انداز میں، شردنگیلو روح قبض کرنے کے لیے جا کے فریاد کر رہے ہیں کہ وہ کر لو. تو یہ سارے ریچولز، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ماڈرنٹی میں وداؤٹ کلچر کیپٹل داخل ہو گئے. جب آپ کے پاس کلچر کیپٹل نہیں ہے تو یو کی ناٹ ڈیولپ اے کلچر انڈسٹری. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا ادب بھی ایک محدود پاکٹس میں رہا ہے، لیکن ہمارا خود آرٹسٹ طبقہ بھی بہت کنفیوز ہے. ابھی ریسنٹلی چترال میں وہ ایک بینڈ کے اس پہ آخا یونیورسٹی میں ہمارے چترال گلگت کی لڑکیاں ناچی تھی، کچھ نقاب پہن کے وہ ناچی تھی. اس پہ چترال میں باقاعدہ غیرت بریگیڈ نے ایک کانفرنس ارینج کیا. ان کے مشہور شاعر اور گلوکار کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ناچنے کی حمایت کرتے ہیں پہلے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نچائیں. یہ کومنٹس ہیں. یہ وہ بندے ہیں جو مردوں کے مجلسوں میں جا کے بزم کرتے ہیں ساری رات، سرت قمیض سرت. یہ کلچر ایکسیپٹیبل ہے؟ ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے نا سر، ہم نے اپنے کلچر کو صرف ڈانس اور ٹوپی تک محدود کر رکھا ہے. ابھی آپ نے ماشاءاللہ اتنی بہترین قسم کی ریچ ٹریڈیشنز بتائی ہماری. یہ تو سر ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے سر. اور سر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارا فار ایگزامپل لوکل کوریکولم ہے، جہاں اسکولوں میں ہمارے جو کوریکولم پڑھایا جاتا ہے، وہاں پہ ایک ایسا سبجیکٹ ہونا چاہیے کمپلسری، تمام صوبوں میں ہونا چاہیے، جو کہ فار ایگزامپل سوک اسٹڈیز کے نام سے سبجیکٹ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سر ہماری جو کلچرل کیپٹل ہے اس کے نام پہ ایک پراپر سبجیکٹ ہونا چاہیے، جس کو مطلب بتدریج مطلب ایڈوانس کورسز میں آتے ہوئے اس کی ایکسپلینیشن بڑھاتی جائے، تاکہ ہم اپنے ٹریڈیشن کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے انٹلیکچوئل کیپٹل، اور جس طرح ہمارے یہاں پہ 100,000 آف مسٹیکل کیریکٹرس ہیں، فولک لورس ہیں، ان کے ساتھ ہم عادی ہو جائیں. اور آئی نو کہ یہ چیز میرے خیال میں ریاستی سطح پہ ہوتی ہے، اور ریاست میرے خیال میں بعض اوقات اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس کی وجہ سے ڈائیورسٹی آتی ہے. اور میرے خیال میں ریاست کو ہمیشہ ایک یونیفارم کلچر چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں سوشل اسٹڈیز کی جگہ ہے یہاں ہمارا لوکل سوشل اسٹڈیز آپ انٹروڈیوس کروا. آپ یونیورسٹی میں کلچر اسٹڈیز کا سبجیکٹ کمپلسری رکھیں، جس میں ہماری ہسٹری سے لے کے کلچر سے لے کے لینگویج سب کور ہو. ہمیں پنجاب کا نہری نظام پڑھانے کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ؟ ہمارا اپنا نہری نظام سمجھائے آپ. وہ کیا تھا؟ اچھا یہ ایگریکلچر کب آیا یہ بھی ہمیں بتائے نا. ہم ایگریکلچر نہیں تھے، یہ بہت ریسنٹ بہت ہی وہ ہوا. ہم ایگرو پاسٹرل سوسائٹیز تھی. 4% ہمارا لینڈ کلٹیویبل ہے، تو کہاں سے ایگریکلچر نا ایگریکلچر دیکھیں ہمارا پہلا سوشل کانٹریکٹ ایگرو پاسٹرل سوسائٹی کے کانٹیکس میں ہی ابھرا ہے. تو قراقم یونیورسٹی کی سطح پہ کم از کم ایک کلچرل اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ تو قائم کرے جہاں سے یہ نالج پروڈیوس ہو. یہ تو ہمارا حال ایسے کہ قراقم یونیورسٹی میں بھی کلچرل ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، تو ہم مطلب ریاست سے کیا آپ کمپلسری سبجیکٹ پڑھائیں کلچر اسٹڈیز کے نام سے یا سوشل اسٹڈی جو بھی نام لے دیں آپ اس کو، جس میں یہ سارے ڈائمنشن ایٹ لیسٹ منیمم چیزیں تو پتہ ہو. اور صرف پرائمری لیول سے شروع ہونے چاہیے. پرائمری تو آئیڈیل ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو ہم پرائمری نہیں کہتے ہیں، ایٹ لیسٹ یونیورسٹی کے کم از کم وہاں سے واقفیت ہو. بیکاز سر ابھی جو ماڈرن ریسرچ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اپنی انڈیجنس لینگویج میں کوئی چیز سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، تو اس کی جو کریٹیوٹی ہوتی ہے بعد میں کریٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ تو ہے. دیکھنا دنیا میں بہت ساری ریسرچ ہوئی ہیں، دنیا میں جو بھی اچھی ریسرچ ہوئی ہیں ہم اس ریسرچ کے اگینسٹ ہی کام کرنے والے لوگ ہیں. بالکل یہی ہے، بالکل یہی ہے. تو اب ایک تو ہمارا اختیار میں نہیں ہے اس کریکولم کو امپلیمنٹ کر. اس میں سب سے بڑی فیلئر جو ہمارے پولیٹیکل کلاس کی ہے، ان کو کم از کم، اور کلچر ہمارا کلچر اور ہسٹری کو پولیٹیکل مینیفیسٹو کا حصہ ہونا چاہیے ہمارے ان پولیٹیکل پارٹیز کو. پولیٹیکل کلاس بھی تو ہماری بینکرپٹ ہے نا، ایڈمنڈ برگ جیسے ہمارے پاس پولیٹیکل کلاس. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو جس طرح کی، کیونکہ ہم سارے رینٹ سیکنگ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہم الیکٹ کراتے ہیں نیشنل لیول کی پارٹیوں کو جو وفاقی حکومت میں ہو. ہمارے یہاں جو لوکل نیشنلسٹ پولیٹکس کرتے ہیں ان سب کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ پروسیکیوٹڈ لوگ بھی وہی ہیں جو شاید اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتے. سو پولیٹیکلی وی آر ڈپرائیوڈ نا. ہم سیاسی طور پہ محکوم لوگ ہیں ہی.
ہمارے اندر ہمارے کلچر میں پاور ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. انٹلیکچولی بھی ہم بہت ہی بینکرپٹ ہو گئے ہیں. تو سر میں آپ سے لاسٹ سوال پوچھنا چاہوں گا، اور یہ لاسٹ سوال میرے خیال میں بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. ہمارے جو یوتھ ہے اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بیکاز دیکھیے ہم جتنے بھی یہاں گلے گزاریاں کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں، یا پھر اپنی ایک اداس قسم کی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں، اس کو بدلنا ہماری یوتھ نہیں ہے، رائٹ؟ تو یوتھ ایسا کیا کرے گی جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ ہم انٹلیکچوئل کیپٹل حاصل کر سکیں؟ انٹلیکچوئل کیپٹل یا کلچرل کیپٹل کہیں، جو بھی کہے، اس کلچرل کیپٹل اگر ہم کہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ سبجیکٹ اپنا پڑھیں. آپ خاص اسٹوڈنٹ سے یہ گزارے، سبجیکٹ لازمی پڑھیں، لیکن اس سبجیکٹ سے نکل کے براڈر آپ کو سوشل اور پولیٹیکل اویئرنیس ہونی چاہیے اپنے علاقے کے. منیمم کچھ چیزیں تو آپ کو پتہ ہو، منیمم ہسٹوریکل کلچرل لینڈ مارکس کا آپ کو معلوم ہو. تو آپ اگر بے شک امریکن ناسا میں جا کے خلا بھی پہنچ جائیں، جب تک آپ روٹڈ نہیں ہے نا، یو کی ناٹ ٹیک آف. ایک جہاز بھی اڑتا ہے تو اڑنے کے لیے اس کو ایک مضبوط رن وے چاہیے ہوتا ہے، لانچنگ پیڈ ہو جاتا ہے. تو کلچر کیا کرتا ہے، آپ کو وہ لانچنگ پیڈ آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. تو اپنے اندر منیمم اویئرنیس داخل کر لیں. باقی انٹلیکچوئل کیپٹل وہ کرنے کے لیے آپ کو یہ ریڈنگ ہیبٹ آپ کو بڑھانی لازمی ہے. اپنے کلچر کے ہسٹری کے متعلق آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں. اور پھر یہ ہے کہ انٹلیکچوئل آپ کسی پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں تو دکھاوے سے اجتناب کریں. پریٹینڈ کرنا کہ آئی نو دیٹ کہ نا آپ کو کوئی چیز پتہ نہیں ہے تو اس میں یہ ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے پتہ نہیں ہے. One has to be humble, sir. Humbleness is the first step for gaining knowledge, نا attaining knowledge. نالج اٹین کرنے کا پہلا سٹیپ یہ ہے. سقراط کا یہ ہوا تھا کہ اس کی اکیڈمی کوئی بندہ داخل، افلاطون کی اکیڈمی کوئی بندہ داخل ہوا تو اس نے کہا کہ میرے یہاں جگہ نہیں ہے. کہا افلاطون نے بیٹھنے کی. شاگرد نے کہا کہ نہیں تو یہاں تو جگہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں سیٹیں تو ہیں. اس نے کہا کہ اس لیے جگہ نہیں ہے کہ تمہارے ذہن میں آلریڈی بھرا ہوا ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. اس نے کہا جاؤ واپس جا کے ذہن کو خالی کر کے آؤ. یہ تمہیں اندازہ ہو کہ جب مجھے کچھ نہیں پتہ ہے تو تب آپ علم کے پیچھے جائیں گے. تو اپنے آپ کو خالی کر کے آؤ. تو ہمیں جب علم کے ڈومین میں داخل ہونا ہے تو ہمیں ایک معصوم بچے کی طرح اندر داخل ہونا ہے. اور الٹیمیٹلی ہیومن سویلائزیشن کا ڈیسٹنی جو نیچے نے کہا تھا، ہیومن سویلائزیشن وانٹس ٹو بی اے چائلڈ. وائی؟ بیکاز وہ خود کہتا ہے آئی وش ٹو وانڈر ایٹ دا ورلڈ لائک این انوسنٹ چائلڈ. تو میں بھی اس دنیا کو، سوسائٹی کو ایک انوسنٹ چائلڈ کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کہ آلریڈی ٹھونسے ہوئے کولیکٹیو تعصبات کی روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں. رائٹ سر. سو ود دس وی اینڈ پوڈ کاسٹ. آلدو عزیز صاحب آپ کو یہ ویڈیو فارمیٹ پسند نہیں ہے، بٹ آئی نو کہ بہت سارے لوگ بےتاب ہوتے ہیں آپ کو سننے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو پھر سے کسی موقع پہ بلانے کی. تو تھینک یو سو مچ سر فار بینگ. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انگیج کیا اور اس ویڈیو میڈیم سے عادی کرانے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.